اوپر والی مائک چل رہی ہے. ادھر ادھر جو دکانوں پہ حضرات ہیں ان سے گزارش ہے کہ وہ اندر تشریف لائیں، چونکہ یہ روز عاشور ہے، میلہ نہیں ہے بلکہ مجلس عزائے مظلوم کربلا ہے. لہذا جو جوان ہیں ماشاءاللہ سمجھدار بچے ہیں ان کو مجلس میں بیٹھنا چاہیے. ایک اور صلوات پڑھیں محمد و آل محمد. رحم اللہ من قرأ الفاتحہ. نائن 899 نمبر کی گاڑیوں کی وجہ سے جام لگا ہے. جس کی وہ گاڑی ہے وہ وہاں سے سائیڈ کرے. 9899 نمبر والی گاڑی جو ہے اس کی وجہ سے جام لگا ہوا ہے، وہ اپنی گاڑی جو ہے وہ سائیڈ کریں. اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ الذی ہدانا لہذا وما كنا لنہتدی لولا ان ہدانا اللہ. لقد جاءت رسل ربنا بالحق والصلاة والسلام على سید الانبیاء واشرف المرسلین سیدنا وشفیعنا وطبیب نفوسنا وحبیب قلوبنا مولانا ومقتدانا ابی القاسم محمد صلی اللہ علیہ وعلی اہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین المنتخبین المنتجبین الاکرمین الذین اذهب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا. سیما بقیت اللہ فی الارضین وحجت اللہ علی العالمین الامام المنتظر عجل اللہ تعالی لہ الفرج وروحی وارواح العالمین لتراب مقدمہ الفداء واللعنة الدائمة الباقية على أعدائهم وقاتليهم وغاصبي حقوقهم ومنكري فضائلهم ومناقبهم أجمعين من يومنا هذا إلى صباح يوم الدين. أما بعد فقد قال الله الحكيم في كتابه الكريم وهو أصدق القائلين وقوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لومة لائم
ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء واللہ واسع علیم صدق اللہ العلی العظیم صلوات بر محمد و آل محمد وہ اپنی صلوات کے لیے جو لوگ سو رہے ہیں ان کو جگائیں اور خود بھی جاگیں انشاءاللہ ایک زوردار صلوات پڑھیں محمد و آل محمد پر ہمارا سب سے بڑا المیہ یہی ہے کہ ہم سو جاتے ہیں تو ظاہر سی بات ہے جو سو جاتا ہے وہ کھو دیتا ہے جو سوت ہے سو کھوت ہے جو جاگت ہے سو پاوت ہے سمجھا اور اسی چیز نے ملت اسلامیہ کو سب سے بڑا نقصان پہنچایا جب پیغمبر اکرم خطبے دیا کرتے تھے تو لوگ سو جاتے تھے اور بعد میں جب اٹھتے تھے تو ادھر ادھر سے جوڑ توڑ کر کے بیچ میں اپنی کچھ باتیں ملا کے لوگوں کو پیش کر دیتے تھے اصلی بات جو کہ سنی نہیں بس سو جاتے تھے معلوم ہے تو اب پھر کسی سے پوچھتے نہیں تھے اگر پوچھتے تو وہ پوچھتا تو کہاں تھا تو بھی تو وہیں بیٹھا ہوا تھا تو یہ تو نہیں کہہ سکتے میں سو گیا تھا ایسے میں لہٰذا اپنی طرف سے جوڑ توڑ کر کے اور وہ بات جو ہے پیش کر دیتے جس کے نتیجے میں بہت ساری جعلی چیزیں جو ہے وہ اسلام کے اندر وارد ہو گئی ہے آئے سمجھ میں تو یہ جو آدمی بیچ میں سو جاتا ہے نا ظاہر سی بات ہے بہت کچھ کھو دیتا ہے تو اس کی وجہ سے پھر خرابیاں تب ہوتی ہیں جب آدمی پوچھتا نہیں ہے اگر کاش ہمارے اندر پوچھنے کی عادت ہوتی توجہ کے ساتھ سماعت فرمائیں حضرات جو کچھ سننا ہے تھوڑی دیر کے لیے ہمارے اندر پوچھنے کی عادت ہوتی سوال کرنے کی عادت ہوتی تو بہت سارے مسائل ہمارے جو ہے وہ حل ہو جاتے بہت سارے مسائل بہت ساری مشکلیں بہت سارے فتنے ہمارے جو سماجی فتنے ہیں وہ بھی فروع ہو جاتے ہیں اور اصل اسلام کے اندر جو فتنے پیدا ہوئے ہیں یہ بھی اسی وجہ سے پیدا ہوئے ہیں کہ ہمیں سوال کرنے کی عادت نہیں ہے پوچھنے کی عادت نہیں ہے جب کسی نے کوئی بات کہی وہ بات ہمارے کانوں میں پہنچی تو ہم اس کو یہ سمجھ لیتے ہیں کہ یہ وحی منزل ہے بھائی یہی چیز اللہ کی طرف سے نازل ہوئے یہی سچ ہے چاہے وہ ہمارے سامنے کتنا بڑا کاذب ہی کیوں نہ ہو تو جو فرمایا کتنا بڑا کاذب کیوں نہ ہو اس لیے اسلام کہتا ہے کہ بھائی جب تمہارے پاس کوئی خبر لے کر کے آئے کوئی خبر لے کر کے فتبینوا اس کی تحقیق کرو یہ خبر سچی لایا ہے یا جھوٹی لایا ہے اگر تبین نہیں کرو گے تو ایک ایسا فتنہ پیدا ہوگا اور فساد پیدا ہوگا جس کو تم مٹا نہیں پاؤ گے تو یہاں جوان تشریف فرمائے بزرگ حضرات بھی ہے ماشاءاللہ اس بات کو اور اس نقطے کو اپنے پلے باندھ لو کم سے کم ایک سبق تو یاد رکھو زندگی میں اور وہ یہ ہے کہ جب کوئی خبر دے تمہیں آ کے کسی کے بارے میں کہ بھائی یہ کہہ دیا اس نے تمہارے بارے میں یا یہ کر دیا اس نے یا یہ ایکشن ہو گیا ہے وہ ایکشن ہو گیا ہے تو خبر کی تحقیق کرو خبر کی تحقیق کرو فوراً جو ہے وہ اس کے اوپر ایکشن نہ کرو اگر جب فوراً ایکشن کرتا ہے تو وہ فتنہ برپا کرتا ہے خبر کی تحقیق کرو اور اس کے بعد جو ہے وہ آگے بڑھو یہ جو اسلام کے اندر اتنے سارے مسائل پیدا ہوئے ہیں عزیزان گرامی یہ خبروں کی تحقیق نہیں کی گئی ہے اور جب خبروں کی تحقیق نہیں کی گئی ہے تو نتیجے میں اسلام کہیں سے کہیں جا پہنچا ہے تھا اسلام کچھ اور اس وقت جو دنیا کے سامنے اسلام ہے وہ کچھ اور ہی ہے ایک صلوات پڑھے محمد و آل محمد پر ایک اور صلوات پڑھے محمد و آل محمد پر میں بھی زیادہ ٹائم آپ حضرات کا نہیں لوں گا اب آپ پلا چکے ہیں تو اس کو خالی کریں مسجد کو اور سماعت فرمائیں توجہ کے ساتھ چونکہ بہت کچھ آپ نے سنا ہے ماشاءاللہ آج صبح سے اچھی تقریریں بہت اچھی تقریریں جو ہیں وہ آپ نے سماعت فرمائی ہیں اور اس بات کے اوپر خدا کا شکر ادا کرنا چاہیے یہ ہماری قوم ہماری ملت جتنا اس بات کے اوپر خدا کا شکر ادا کرے وہ کم ہے کہ پروردگار عالم نے آج ہمیں ایسی نعمتوں سے نوازا ہے اللہ کا کرم ہے اس کا لطف ہے ان سعادت بے زور بازو نیست
تا نہ بخشت خدائے بخشندے۔ یہ بازو کی طاقت سے یہ سعادت اور نیکی انسان کو حاصل نہیں ہوتی ہے جب تک بخشنے والا نہ بخشے، اور بخشنے والے نے جب بخش دیا ہے تو پھر وہ بخشنے والا اس کا حساب بھی لے گا۔ جب وہ نعمتیں دیتا ہے تو آزمائش کے لیے دیتا ہے، نعمتیں اس نے دی ہیں، اب نعمتوں کی قدر کرو تم۔ اگر تم نے نعمتوں کی قدر نہیں کی تو کفران نعمت کا شکار ہو جاؤ گے، کفران نعمت کی ناقدری کا شکار ہو جاؤ گے۔ عزیزان گرامی، دنیا اس وقت جو مصائب میں مبتلا ہے وہ نعمتوں کی ناقدری کی وجہ سے مصائب میں مبتلا ہے۔ یعرفون نعمت اللہ ثم ینکرونہا، یہ اللہ کی نعمتوں کو پہچانتے ہیں لیکن اس کے بعد ان کا انکار کر دیتے ہیں۔ تو اس کی تفسیر میں یہ کہا گیا کہ یعرفون یوم الغدیر، یہ غدیر کے دن انہوں نے اللہ کی نعمتوں کو پہچانا، وَيُنْكِرُونَهَا یوم السقیفہ، اور سقیفہ میں پہنچ کر کے نعمتوں کا انکار کر دیا۔ توجہ کہ آپ نے نعمتوں کا انکار کیا، تو نعمت کے انکار کی وجہ سے دنیا جو ہے وہ مصیبتوں میں مبتلا ہوئی۔ توجہ کہ آپ نے، لیکن جنہوں نے نعمتوں کا انکار نہیں کیا، جنہوں نے نعمتوں کو پہچانا، توجہ کر رہے ہیں آپ، تو وہ سر بلند ہیں، وہ سرخروغ ہیں۔ ایک صلوات پڑھیں محمد و آل محمد پر۔ یہ پروردگار عالم کا لاکھ لاکھ شکر ہے، سبق عبرتیں ہمارے سامنے ہیں، عبرتیں ہمارے سامنے ہیں۔ توجہ کہ آپ نے، ایک زمانہ تھا جب ایک پارٹی تھی، اس سے لوگ گھبراتے تھے، ڈرتے تھے، بہت زیادہ پریشان تھے، نام سنتے ہی جو ہے وہ فرشتے چھوڑ دیتے تھے۔ سمجھا؟ میں نام نہیں لوں گا، آپ کو خود ہی سمجھ آنا چاہیے، سمجھ میں آیا؟ فرشتے چھوڑ دیتے تھے، لیکن پروردگار عالم نے اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام کے صدقے میں، یہ اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام کا صدقہ ہے۔ توجہ کہ آپ نے، کہ اب وہ خود آ کر کے اس بات کا اعتراف کر رہے ہیں کہ ہم وہ نہیں ہیں بھائی، ہم بدل گئے ہیں۔ کس کی وجہ سے بدلے ہیں؟ محرم کی وجہ سے بدلے ہیں۔ خود ان کا اعتراف ہے، یہ محرم نے ہمیں کامیابی دی ہے، یہ محرم نے ہمیں کامیابی دی ہے، تو ہمیں محرم کو اچھے طریقے سے منانا چاہیے۔ توجہ کہ آپ نے، اسی چیز کو اگر وہ لے کر کے آگے بڑھے، یہ اللہ کی اتنی بڑی نعمت ہے، تو دنیا میں ایک اسلامی حکومت جو ہے اس میں اضافہ ہو سکتا ہے۔ آج دنیا میں صرف ایک اسلامی حکومت ہے، توجہ کہ آپ نے، جو ایران میں اسلامی حکومت ہے۔ دوسری اسلامی حکومت جو ہے وہ تشکیل پا سکتی ہے، اور دوسری اسلامی حکومت کا تشکیل پانا مسلمانوں کے حق میں مفید ہے۔ اور عزیزان گرامی، یہ استمرار ہے کربلا کا، یہ کربلا کے سلسلہ جو ہے اس کا آگے بڑھنا ہے۔ توجہ کہ آپ نے، یہ امام حسین علیہ السلام کی قربانی کا نتیجہ ہے، اور یہ ان عزاداروں کی محنت کا، جانفشانیوں کا نتیجہ ہے کہ جو ذکر حسین علیہ السلام کو زندہ رکھے ہوئے ہیں۔ ذکر حسین زندہ رہنا اس لیے ضروری ہے، آپ نے دیکھا، اس لیے ضروری ہے کہ یہ حسین کے صدقے میں ہوا، یہ کربلا والوں کے صدقے میں ہوا ہے، یہ محرم کے صدقے میں ہوا ہے۔ چنانچہ امام خمینی نے جو فرمایا تھا کہ ان محرم و سفر است کے اسلام را زندہ نگہ داشته است، یہ محرم و سفر ہے جس نے اسلام کو زندہ رکھا ہے۔ اگر یہ نہ ہوتا تو اسلام نہیں رہتا، اسلام ختم ہو جاتا، اسلام مر جاتا۔ آج دنیا اس بات کا اعتراف کر رہی ہے۔ ایک صلوات پڑھیں محمد و آل محمد۔ یہ محرم و سفر کا صدقہ ہے عزیزان گرامی، محرم و سفر کا صدقہ ہے۔ سپر پاور امریکہ، سپر پاور ہے نا، سپر پاور کو پہلے بہت جوتے پڑ چکے ہیں، لیکن یہاں جو سپر پاور کو جوتے پڑے وہ بالکل عجیب آیا سمجھ۔ اپنی پوری طاقت لگانے کے بعد جب اس نے چھیڑا ایران کو، چھیڑا نا، تو آپ کتنی جگہ کے اوپر جوتے پڑے ہیں؟ عراق میں جوتے پڑے، باہر نکالا۔ افغانستان میں سپر پاور کو جوتے پڑے، باہر نکالا۔ کس کے ہاتھوں جوتے پڑے؟ یہ عبرت کا مقام ہے، توجہ کی بات ہے ساری۔ اس پارٹی کے ہاتھوں کے جس کو اس نے ہی پالا تھا، اس نے ہی پیدا کیا تھا، اس نے ہی کھلایا پلایا تھا، اس نے ہی ہتھیار دیے تھے، اس نے ہی ٹریننگیں دی تھی، سب کچھ اس نے دیا تھا۔ آج اسی کے ہاتھوں جو ہے وہ جوتے پڑے، یہ کس کا صدقہ ہے؟
یہ کس کا صدقہ ہے؟ یہ عزاداری کا صدقہ ہے، یہ محرم و سفر کا صدقہ ہے، یہ کسی قوم کی، کسی ملت کی استقامت اور پائیداری کا صدقہ ہے اپنے ہدف کے اوپر۔ ایک صلوات پڑھے محمد و آل محمد۔ ہم کامیاب ہو سکتے ہیں، اس کے ذریعے سے ہم کامیاب ہو سکتے ہیں۔ اور یہ چھوٹا سا ہدف، اس کا چھوٹا ہدف نہیں ہے، اس کا بڑا ہدف ہے، ایم اس کا بہت بڑا ہے۔ توجہ کی آپ نے، اور ہمیں اس مقصد کو اچیو کرنا ہے، اس مقصد کو حاصل کرنا ہے۔ سمجھ میں آ رہا ہے آپ حضرات کی؟ خوب ظاہر سی بات ہے کہ یزید دنیا اسلام سے ٹکرایا تھا، سمجھ میں آیا، تو اس کو شکست ہوئی۔ اب جب تک یزید کو مکمل طور پر شکست نہیں ہو جاتی ہے تب تک یہ سلسلہ جو ہے وہ جاری رہے گا۔ مکمل تو جنگ ختم تھوڑی ہو گئی، کربلا میں جنگ ختم نہیں ہوئی، کربلا میں کچھ لوگوں نے اپنی شہادتیں پیش کر دیں، اپنی ذمہ داریاں پیش کر دیں، اور جنگ کا مسئلہ جو ہے وہ آپ کے حوالے کر دیا زینب کبریٰ کے ذریعے سے، بیویوں کے ذریعے سے، بچوں کے ذریعے سے یہ جنگ جو ہے وہ آپ کے حوالے کی، عزاداروں کے حوالے کی، امام حسین کے ماننے والوں کے حوالے کی، امام حسین کے ماتم داروں کے حوالے کی۔ توجہ کی آپ نے، امام حسین کے مشن پر چلنے والوں کے حوالے کی۔ یہ ہمارا آپ جو یہاں پہ بیٹھے ہوئے ہیں، ہم اپنی قدر کریں، ہماری ذمہ داریاں بہت زیادہ ہیں، ہم محسوس نہیں کر رہے اپنی ذمہ داریوں کو۔ عزیزان گرامی، یہ جو جلوس ہے ہم نکالتے ہیں، یہ ہماری ذمہ داریاں یاد دلانے میں ہمارے لیے غیر محسوس طریقے سے ممد و معاون ثابت ہوتے ہیں، مددگار ثابت ہوتے ہیں، بشرطے کہ ہم اس کو یاد رکھیں۔ ہم اس کی قدر نہیں کرتے، ہم جاتے ہیں رسمی طور پر جلوس بنا کر کے چلے آتے ہیں، لیکن ہم نہیں جانتے کہ ہمیں اس کے نتیجے میں اللہ کی طرف سے کیا ملا ہے، امام حسین کی طرف سے کیا ملا ہے، اور کیا مل رہا ہے، کہاں تک ہم پہنچے ہیں، کہاں ہم تھے، کہاں سے کہاں پہنچے ہیں، اور اسی عزاداری کے صدقے میں پہنچے ہیں۔ ایک صلوات پڑھے محمد و آل محمد پر۔ اسی عزت، یہ معمولی پلیٹ فارم نہیں ہے، چھوٹا موٹا پلیٹ فارم نہیں ہے، یہاں بغیر ہتھیار کے جو ہے وہ یہاں سے ایسی جنگ ہوتی ہے کہ دشمن لرزہ بر اندام ہو جاتا ہے، دشمن گھبرا جاتا ہے، دشمن کے افکار پر حملہ ہوتا ہے، توجہ کی آپ نے، دشمن کے نظریات پر حملہ ہوتا ہے، دشمن کے عقائد پر حملہ ہوتا ہے، دشمن کی اسٹریٹجی پر حملہ ہوتا ہے۔ دشمن سارا سال پلاننگ کرتا ہے، میں یہ کروں گا، میں وہ کروں گا، اس طریقے سے کروں گا، اس طریقے سے کروں گا، لیکن عزادار اپنی سوجھ بوجھ کے ذریعے سے 10 محرم کو اپنے اتحاد کا مظاہرہ کر کے اور لبیک یا حسین، لبیک یا حسین کہہ کر کے دشمنوں کے کروڑوں ڈالر کے منصوبوں کے اوپر پانی پھیر دیتے ہیں، پانی پھر جاتا ہے دشمن کے سارے منصوبوں کے اوپر، کہ وہ اس سال امید لگا کے بیٹھا کہ بھائی میں تو اتنی پارٹیاں ان کے اندر بنا دوں گا جس کی کوئی حد نہیں ہے، اور یہ آپس میں ٹکرا جائیں گے، لیکن خدا کا شکر ہے پارٹیاں ہیں، اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے، لیکن ٹکراتے نہیں آپس میں، اور اگر یہ آپس میں ٹکرانے لگے تو یہ بہت بڑا نقصان ہوگا، یہ بہت بڑا نقصان ہوگا۔ لہذا پارٹیاں اگر بنتی ہیں تو ایک دوسرے کی مدد کے لیے بننا چاہیے، پارٹیاں اگر بنتی ہیں تو تقسیم کار کے لیے بننا چاہیے، سمجھ میں آ رہا ہے یا نہیں؟ انجمنیں مختلف اگر تشکیل پاتی ہے تو تقسیم کار، کام تقسیم کرنے کے لیے بننا چاہیے، کہ ایک انجمن یہ کام کرے گی، دوسری انجمن یہ کام کرے گی، تیسری انجمن یہ کام کرے گی، اور جتنے کام ہیں سارے کاموں کو اپنے ہاتھ میں لے کر کے معاشرے اور سماج کے اندر جو گندگی ہے اس کو نکال کے باہر کریں گے اور پاکیزگی پیدا کریں گے۔ اس معاشرے کو پاک ہونا چاہیے، اس معاشرے کو پاکیزہ ہونا چاہیے، حسینی معاشرے کو طیب و طاہر ہونا چاہیے، حسینی معاشرے کو عصمت کے قریب ہونا چاہیے، جو حسین کا نام لیتا ہے اس کے اندر کردار حسین کی جھلک آنا چاہیے، جو عباس کا نام لیتا ہے اس کے اندر عباس کی وفا کی، عباس کے اثار اور فداکاری کی جھلک آنا چاہیے، جو علی اکبر کا نام لیتا ہے اس کے اندر علی اکبر کی سیادت، علی اکبر کی پاکیزگی، علی اکبر کی طہارت، علی اکبر کی جو ہے وہ اطاعت اپنے باپ کے تئیں، وہ جذبہ اس کے اندر آنا چاہیے۔ جو نام جس کا نام لیتے ہو، جس کو پکارتے ہو، ان کرداروں کا اتباع ضروری ہے، ان کرداروں کی پیروی ضروری ہے،
ان کرداروں کو پڑھ کر کے ان کے نقش قدم کسی کو بھی تم وسیلہ بنا لو اگر اللہ کی بارگاہ میں، تو تمہاری ساری پریشانیاں دور ہو سکتی ہیں، کسی کو بھی وسیلہ بنا لو۔ توجہ کہ آپ نے، یہ بڑے کردار ہیں۔ اب جب ہم ان کا نام لیتے ہیں تو عزیزان گرامی پھر وہ امام جعفر صادق علیہ السلام کی حدیث یاد آتی ہے، حدیث یاد آتی ہے کہ کونوا لنا زینان ولا تکونوا علینا شینا، ہمارے لیے زینت کا باعث بنو، ہمارے لیے زینت کا باعث بنو، یعنی تم ایسے بنو کہ تمہیں لوگ دیکھ کر کے اش اش کریں، آفرین آفرین کہیں، شاباش شاباش کہیں، اور پھر پتہ چلے یہ کس کا ماننے والا ہے، کہا یہ علی کا ماننے والا ہے، یہ حسن کا ماننے والا ہے، یہ حسین کا ماننے والا ہے، یہ زین العابدین کا ماننے والا ہے، یہ محمد باقر کا ماننے والا ہے، یہ جعفر صادق کا ماننے والا ہے۔ توجہ کیا آپ نے، یہ ان ہستیوں کا ماننے والا ہے۔ اس کے اندر ان کے کردار کی اطاعت اور فرما برداری کے ذریعے سے خوشبو آ جانا چاہیے۔ ایک صلوات پڑھے محمد و آل محمد۔ خوشبو آنا چاہیے، ان کے کردار کی خوشبو پیدا ہونا چاہیے، اور ہوتی ہے انشاءاللہ جب آدمی اس راستے کے اوپر چلتا ہے۔ سمجھ میں آیا؟ تو ہمارے جوانوں کو یہ جو ابھی آپ سماعت فرما چکے ہیں، ساری باتوں کو، بہت ساری باتیں آپ نے سنی ہیں، میں بالفاظ دیگر بیان کر رہا ہوں، باتیں وہی ہیں جو بیان ہو چکی ہے، میں دوسرے لفظوں میں آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں۔ توجہ کہ آپ نے عہد کرنا چاہیے ہمارے جوانوں کو، کم سے کم ہر سال ایک عہد ہونا چاہیے۔ بھائی اگر اس سال ہم ایک عہد کر لیتے یار، معاشرے سے ایک برائی جو ہے وہ اس کو ختم کریں گے سارے مل کے، کوئی ایک برائی چن لو کہ اس سال اس برائی کو جو ہے مثلا معاشرے سے ختم کر دیں گے۔ مثلا اس سال جو ہے وہ سب سے زیادہ پریشان کون بیماری ہمارے معاشرے کے اندر یا ہمارے پڑوسی معاشرے کے اندر جو ہے وہ ڈرگز کی بیماری ہے، بہت خطرناک بیماری ہے، موت کا کاروبار ہے، موت کا کاروبار ہے۔ سارے جوان مل کر کے یہ طے کریں آج روز عاشور فرش عزائے امام مظلوم کربلا سے کہ کوئی بھی آدمی اگر ایسا ان کے پیش نظر ہوگا تو یا تو کوشش کریں گے کہ پہلے خود اس کو جو ہے وہ باز کریں ان چیز سے، خود اس کو روکیں، اس کا حساب کریں، اس کو پابند کریں، اس کو باندھ دو پکڑ کر کے کہیں پر، قید کر دو پکڑ کر کے کہیں پر، آیا سمجھ میں، تاکہ وہ ان چیزوں کو استعمال نہ کر سکے۔ اتنی جرأت اور اتنی شہامت اگر حسین والوں کے اندر نہیں آئی تو پھر کس کے اندر آئے گی؟ پھر آپ کس سے یہ توقع رکھو گے کہ وہ برائیوں کا قلع کما کریں گے، برائیوں کا خاتمہ کریں گے؟ اپنی ذمہ داری محسوس کرتے ہوئے جہاں جہاں بھی ایسے افراد ہیں، یا تو ان کو پہلے خود سمجھاؤ، اگر تمہارے سمجھانے میں نہیں آتے ہیں تو بے جھجک ان کو جو ہے وہ قانون کے حوالے کرو، اس میں کوئی اشکال نہیں ہے۔ اپنا بھائی بھی ہے، اگر سگا بھائی بھی ہے، ایک مومن کا یہ فرض بنتا ہے یا تو پہلے اسے خود کنٹرول کرو، اگر کنٹرول میں نہیں آتا ہے اپنے ہاتھوں اسے قانون کے حوالے کرو تاکہ وہاں پر اس کو سبق سکھایا جائے اور پھر دوسرے لوگ عبرت حاصل کریں کہ نہیں اب یہاں ہمارا جو ہے وہ رہنا ممکن نہیں ہے، یہاں ہم نہیں پنپ سکتے ہیں، یہاں یہ فساد نہیں پنپ سکتا ہے۔ لیکن عزیزوں اور دوستوں، یہ فساد کیسے پنپتا ہے، یہ برائیاں کیسے پنپتی ہیں؟ یہ برائیاں ایسے پنپتی ہیں کہ ہم میں سے بڑے ایک مومن ہے بیچارہ، دوسرا عادی ہے کسی غلط چیز کا، دونوں ایک جگہ بیٹھ جاتے ہیں۔ مومن تو نہیں لیتا، مومن نہیں لیتا، اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے، مومن اس کو استعمال نہیں کرتا، اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے، متعہد جوان اس کے قریب ہاتھ نہیں لگاتا، اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے، لیکن جو دیکھ رہا ہے یہ بھی گناہ ہے، جو اس کے ساتھ بیٹھا ہوا ہے یہ بھی بہت بڑا گناہ ہے۔ تو جو کیا یہ اس سے قطع تعلق نہیں کرتا یہ بھی بہت بڑا گناہ ہے، اس کے ماں باپ کو نہیں بتاتا یہ بھی بہت بڑا گناہ ہے، اس کو بتانا چاہیے، ماں باپ کو بتانا چاہیے، اس کو سمجھانا چاہیے کہ میں تجھے جو ہے وہ واش کر دوں گا، بتا دوں گا، صاف کر دوں گا، لوگوں کے سامنے بتا دوں گا تو ایسی حرکتیں کرتا ہے، یا چھوڑ دے، اگر نہیں چھوڑتا ہے تو کل اوپن ہوگا دوسروں کے سامنے۔ تو جو کہ آپ نے تو عزیزان گرامی بہت حد تک جو ہے وہ برائیاں کنٹرول میں آ جائیں گی۔ ایک صلوات پڑھے محمد و آل محمد پر۔ یہ نقش کربلا کو آگے بڑھانا ہے، نقش کربلا کو آگے بڑھانا ہے، وہ کام ہے
جو امام حسین علیہ السلام نے ہمارے آپ کے گردنوں کے اوپر رکھا ہے کہ تمہیں یہ کرنا ہے، یہ کربلا ہے، یہ عزاداری ہے، یہ حسینیت ہے، یہ اسلام ہے، تو جو اس کے علاوہ نہیں ہے۔ بہت زور زور سے ماتم کرنا نہ، توجہ کیا آپ نے، بہت زور سے ماتم کرنا یہ نہیں ہے۔ ماتم بہت زور سے اس لیے کرنا ہے تاکہ ہمارے اندر جوش پیدا ہو بیماریوں سے مقابلہ کرنے کا، لیکن یہاں تو الٹا ہی ہے بھائی، یہاں تو الٹا ہی میں نے دیکھا ہے۔ مجھے کسی نے کہا کہ بھائی یہ لڑکے 10-15 سرن کوٹ میں وہاں پہ زنجیر لگا رہے تھے اور باقی بیچارے سب مومن بیچارے بنے ہوئے تھے، ایک دم بیچارے بنے ہوئے تھے۔ اب یہ اتنے سارے بیچارے، ان کو کون مومن کہے گا؟ مجھے یہ بتاؤ، جلوس میں اتنے سارے بیچارے جو ہے، یہ اتنے سارے 2-3 ہزار کی تعداد میں جو لوگ وہاں پر تھے، اور ان میں 10-15 لڑکے جو ہے وہ پورے جلوس کو گندا کر رہے تھے۔ بھائی ایک مچھلی پورے تالاب کو گندا کرتی ہے یا نہیں کرتی ہے؟ تو وہ 10-15 وہ گندے لوگ جو ہے وہ پورے پورے جلوس کو گندا کر رہے تھے، اور نہ وہ انجمن جو ہے اس کے اندر اتنی جرأت اخلاقی تھی کہ ان کو کہے بھائی تم کیوں بدنام کر رہے ہو ہمیں، نہ جو لوگ وہاں پر کھڑے تھے ان کے اندر اتنی اخلاقی جرأت تھی کہ ایک ایک کا ہاتھ پکڑ کے اس کو جو ہے وہ سائڈ کر دیتے۔ سمجھ میں آیا؟ نہیں کسی کے اندر یہی ہے بیماریوں کا اور برائیوں کا ساتھ دینا، اور اس کو کہتے ہیں برائی کو۔ آپ جلوس میں کھڑے ہو کے برائیوں کا ساتھ دیتے ہو، اور اس سے بڑی تو برائی نہیں ہو سکتی ہے آج کے زمانے میں۔ اس سے بڑی برائی، جلوس کو بدنام کرنے کے لیے اس سے بڑی برائی نہیں ہو سکتی ہے۔ اور کوئی یہ نہ سمجھے کہ صاحب آپ ہم نے تو ایسے کیے نہیں ہے، تم نے ایسا نہیں کیا ہے، لیکن تم دیکھ رہے تھے، تم اس کے ساتھ تھے۔ اوہ اللہ علی شعیب، اللہ نے شعیب کی طرف وحی نازل کی کہ میں تیری قوم میں سے 1,00,000 لوگوں کے اوپر عذاب نازل کروں گا، جن میں سے 40,000 لوگ جو ہے وہ برے ہیں، 60۔ تو وہاں پر انقلاب نے کچھ کام کرنا شروع کیا تو دنیا کی چیخ نکل گئی کہ یہ ہو کیا رہا ہے، کہا یہ اسلام کے اوپر عمل ہو رہا ہے۔ لوگوں نے کہا یہ خمینی نے جو ہے وہ اس کو 1400 سال پیچھے کر دیا، 100 سال پیچھے کر دیا ایران کو۔ کتنے سال ہے؟ 100 سال ایران کو پیچھے کر دیا۔ ان تک بات پہنچی تو انہوں نے کہا ان سے جا کر کے کہو کہ مجھے 1400 سال پیچھے جانا ہے، 100 سال نہیں 1400 سال پیچھے جانا ہے۔ اصلی دین جو ہے اس دین کو دنیا کے سامنے پیش کرنا ہے۔ تو اصلی دین یہی ہے، توجہ کیا آپ نے، جو اس وقت وہ پیش کر رہے ہیں۔ اصلی دین مقاومت ہے، اصلی دین حزب اللہ کے پاس ہے۔ توجہ کیا آپ نے، حزب اللہ جو مقاومت میں سب سے آگے ہیں دشمن کے مقابلے میں۔ عزیزان گرامی، جب آپ اسلامی غیرت کی حفاظت نہیں کر سکتے ہو کر پاؤ گے تو نماز روزہ کہاں سے بچاؤ گے، دین کہاں سے بچاؤ گے، اسلام کو کہاں سے بچاؤ گے؟ دشمن کے مقابلے میں سب سے بڑا جہاد جو ہے وہ اسلامی اجتماعیت، اسلامی غیرت کی حفاظت کرنا ہے، تاکہ اس کے اوپر حرف نہ آئے۔ اگر کوئی آتا ہے تو ہمیں اس کا مقابلہ کرنا ہے۔ اسی لیے کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے عزیزان گرامی کہ جب جہاد اصغر ہوتا ہے نا تو بہت سارے ایسے جوان بھی اس وقت وہ میدان مار لے جاتے ہیں، بازی مار لے جاتے ہیں، نمازی، پرہیزگار، عابدان شب، زندہ دار، قرآن کے حافظ وغیرہ وغیرہ سارے پیچھے چھوٹ جاتے ہیں۔ جب جوان کو پتہ چلتا ہے کہ اس وقت محاذ پر ہماری ضرورت ہے تو وہ کہتا ہے جو بھی ہے ہم جاتے ہیں، جا کے اپنی جان قربان کریں گے، باقی دیکھا جائے گا کیا ہوگا کیا نہیں ہوگا۔ تو یہ بازی مار لے جاتا ہے یہ جوان ایسا، کیوں؟ اسلامی غیرت کی حفاظت کے لیے چلا گیا ہے۔ جب ضرورت پڑی ہے تب کام آ گیا۔ مسئلہ یہ ہے عزیزان گرامی، بات یہ ہے کہ جب ضرورت پڑے انسان کام آ جائے، اس انسان کو کہتے ہیں کہ یہ کام کا آدمی ہے۔ توجہ کیا آپ نے؟ اور اگر ضرورت کے وقت کام نہیں آتا ہے تو وہ دوست بھی نہیں ہو سکتا ہے۔ ایک صلوات پڑھیں محمد و آل محمد۔ کبھی کبھی جو محاورے ہیں ان کے اوپر غور کر لیا کرو۔ ہم نے 10ویں میں انگریزی کا ایک محاورہ رٹا تھا، اے فرینڈ ان نیڈ از اے فرینڈ ان ڈیڈ، وہ یاد ہے ابھی تک، پتہ نہیں کیا ہے۔ یہ دوست وہ ہے جو مصیبت کے وقت کام آئے، تو مصیبت جب پڑے تو دوست پیچھے ہٹ جائیں سارے، کہنے ہمیں فرصت نہیں ہے۔ میں ایک بات آج آپ حضرات کی خدمت میں عرض کرنا چاہتا ہوں، اور وہ کوئی ایسی بات نہیں ہے کہ مثلا مسئلہ ہے، اتفاق بھی ہو سکتا ہے، لیکن اس طرح کے اتفاقات بڑے خطرناک ہوتے ہیں۔ مثلا 8 محرم میں مجھے پلیرا جانا تھا، ایک صلوات پڑھیں محمد و آل محمد۔ تو کم سے کم 10 ڈرائیوروں کو میں نے فون کیا، 10 ڈرائیوروں کو میں نے فون کیا، اور
سب کے پاس ایک انتہائی بہترین بہانہ تھا کہ جس کے آگے میں خاموش ہو گیا. انتہائی بہترین بہانہ جس کا مجھے ظاہر سی بات ہے اتنا زبردست بہانہ خاموش ہونا پڑا. نتیجے میں مجلس میں نہیں جا سکا, میں مجلس میں نہیں جا سکا, ان سے معذرت کرنا پڑی. کہیں ایسا نہ ہو کہ زمانے کا امام آئے اور ہمیں طلب کرے. اور ویسے تو کتنی بار آزما چکا ہے مولا ہمیں, ہر روز آزمائش ہوتی ہے ہماری, لیکن ایسا ہی اگر اسی طرح آ کر کے بلائے زمانے کا امام طلب کرے اور ہمیں پتہ نہیں کون بلا رہا ہے, لیکن وہ کہے یہ مجھے مثلا فلاں جگہ جانا ہے کسی اچھے کام کے لیے, نیک کام, جیسے مثلا میں نے کہا مجھے مجلس میں جانا ہے, ایسا میں وہ بھی اسی طرح کہ یار نماز جماعت پڑھانے جانا ہے یا جمعہ پڑھانے جانا ہے, تو ہمیں پتہ نہیں کون بلا رہا ہے, ہمیں خاص کر ہمیں نہیں پتہ کون بلا رہا ہے, اور ہم بہانہ بنا دیں, دوسرے کو بلائے وہ بھی بہانہ بنا دے, تیسرے کو بلائے وہ بھی بہانہ بنا دے. اس طریقے سے امت تشیع اس وقت تک جو ہے وہ امام کے سامنے بہانے بنا رہی ہے. ہم اس وقت تک امام کے سامنے بہانے بنا رہے ہیں. آپ کیا سمجھتے ہو امام کی طرف سے دعوت نہیں ہے, امام کی طرف سے طلب نہیں ہے؟ امام کی طرف سے طلب ہے, طلب ہے, دعوت ہے, بلا رہے ہیں, وہ پکار رہے ہیں, ہمیں انتظار میں ہے. اب جب انتظار میں ہے, آپ نے سنا ہے ابھی انتظار میں ہے, تو ظاہر سی بات ہے ہمارا کیا فرض بنتا ہے کہ ہمیں سارے بہانے ایک طرف رکھ کے امام کی خدمت میں پہنچنا چاہیے. سمجھ میں آیا یا نہیں؟ لیکن ہم جو ہے بہانے اپنے جو ہے وہ بڑے مضبوط ہیں, بڑے مستحکم ہیں, بڑے محکم ہیں ہمارے بہانے, اور وہ ختم نہیں ہو سکتے. ایک صلوات پڑھیں محمد و آل محمد. یا آج کی مثال لے لیں آپ حضرات, آج روز عاشور ہے. روز عاشور امام جعفر صادق علیہ السلام فرمایا لا یوم کا یوم کا یا ابا عبداللہ, اتنا سخت دن کوئی نہیں ہے جتنا سخت دن آپ کے اوپر گزرا ہے ابو عبداللہ. آج کا دن جو ہے روز عاشور. روز عاشور میں ہر سال یہ تجربہ کرتا ہوں, یہاں میں دیکھتا ہوں کہ جناب چلو آج اس سال تو چلو تھوڑی سی پریشانی تھی کہ بھائی جلوس, لوگوں کے پاس ایک بہت بڑا بہانہ تھا کہ چونکہ جلوس نہیں نکل رہا ہے لہذا کوئی خاص فائدہ نہیں ہے, مثلا ہم ادھر ہی مجلس کر لیتے. آیا سمجھ, چلو اچھی بات ہے کر لیا تم نے. لیکن جس طرح جلوس نکلتا ہے, ہمارے سادات اعظام خداوند متعال ان کی حفاظت فرمائے, یہ جناب 12 بجے 1 بجے بالکل بال ایک دم پریس کیے ہوئے فرسٹ کلاس, آیا سمجھ میں, اور جوتا تسمے بندھے ہوئے پالش کیے ہوئے بالکل 1 بجے آ کر کے حاضر ہوتے ہیں. کیا بات تھی بھائی؟ اب ظاہر سی بات ہے باتیں تو آگے پھر بہت سارے بہانے ہوتے ہیں, ہم اعمال وہاں پہ کرنا تھے مثلا وغیرہ وغیرہ وغیرہ, اس کے بعد پھر آ کر کے پہنچے. یار روز عاشور آتا تو چلا گیا تمہارا, روز عاشور صبح سے لے کے عصر عاشور تک ہے, یہ تو آدھا گیا. عاشور کا دن ضائع کرنے کے لیے ہوتا ہے. میں نے صبح 2 منٹ میں ایک بات وہاں پہ عرض کی تھی عاشور کے دن کے لیے کہ عاشور کے دن کا جو سسٹم الگ ہوتا ہے دوسرے دنوں سے, یہ عام دنوں جیسا دن نہیں ہوتا ہے. یہ مصیبت کا دن ہے, یعنی ان ذوات مقدسہ کے لیے کہ عالم میں ان سے بڑھ کے کوئی نہیں, کائنات میں ان سے بڑھ کے کوئی نہیں ہے. ان کی مصیبت کا دن ہے, ان کی مصیبت کا دن. ہمیں ان کی مصیبت کے دن میں ان کی تعصی کرنا چاہیے, کم سے کم ان کی تعصی کرنا چاہیے. ایسا میں تعصی کرنا چاہیے. ابھی یہاں بیٹھے بیٹھے ایک صلوات پڑھیں محمد و آل محمد پر. پاکستان کا واقعہ یا کسی شہر کا واقعہ بھی میں موبائل کے اوپر پڑھا تھا. کبھی کبھی اچھی چیزیں آ جاتی ہیں موبائل کے اوپر. تو اس میں لکھا ہے کہ ایک شخص جو ہے وہ عزاداری کے جلوس میں جاتا تھا اور انتہائی مثلاً پھٹے پرانے کپڑے پہن کر کے غریب اور فقیر بن کے جاتا تھا, اور وہ اس طریقے سے ماتم کرتا تھا, اس طریقے سے عزاداری مناتا تھا کہ بہت سارے لوگ جو ہے وہ اس کی طرف متوجہ ہو جاتے تھے کہ آخر بات کیا ہے. ایک دن ایک شخص نے دیکھا, اس نے خود واقعہ دیکھا تو چپکے سے گیا خاموشی کے ساتھ. اس زمانے میں جو ہے سستائی کا زمانہ تھا, گیا 10 روپے کا نوٹ نکالا, اس کے ہاتھ میں تھما دیا. اس نے نوٹ پکڑ لیا, چوما اور جیب میں ڈال دیا, اور پھر اپنے کام میں مشغول ہو گیا, عزاداری میں مشغول ہو گیا. جب ختم ہوا جلوس دیکھا اس نے کہ بھائی یہ شخص جو ہے وہ جا رہا ہے, وہاں پہ ایک جوان ہے بڑا, اس نے گاڑی شیورلیٹ گاڑی کا دروازہ کھولا اور یہ اس میں بیٹھا اور اپنے گھر روانہ ہو گیا, اور ڈرائیور لے کے گیا ساتھ میں. شیورلیٹ گاڑی اس زمانے کی, آیا سمجھ میں. تو یہ بہت پریشان ہوا کہ میں نے یہ کیا کر دیا ہے. سمجھ میں پتہ کیا کہاں رہتا ہے, پتہ کر کے دوسرے دن اس کے گھر پہنچا.
گھر پہنچا، جا کر کے اس سے معافی مانگی، بھائی میں شرمندہ ہوں بہت زیادہ، مجھ سے عجیب حرکت ہو گئی آپ کی شان میں، مجھے نہیں پتا تھا کہ آپ اتنے جو ہے وہ پیسے کے مالک ہیں۔ تو وہ اس شہر کا سب سے بڑا رئیس، سب سے بڑا رئیس تھا شہر کا، آیا سمجھ میں؟ اس نے کہا کہ بھائی کیوں شرمندہ ہوتے ہو، معافی کیوں مانگتے ہو؟ یہ 10 روپے جو تم نے دیے ہیں یہ میرے لیے بہت بڑا سرمایہ ہے، میں نے اس کو سنبھال کے رکھ لیا ہے، اور میں نے وصیت کر دیا اپنے بچوں کو کہ اس کو کفن میں میرے ساتھ رکھنا، میں اس کو قبر میں لے کے جاؤں گا 10 روپے کو، آیا سمجھ میں؟ اور وہاں جا کر کے بتاؤں گا کہ مولا میں اس طریقے سے آپ کی عزاداری مناتا تھا کہ لوگ مجھے فقیر سمجھتے تھے، اور یہ فقیر ہونے کا ثبوت ہے، یہ فقیر ہونے کا ثبوت ہے۔ تو 10 محرم کو ہم فقیر ہو کے عزاداری منائیں، رئیس ہو کے نہیں، فقیر ہو کے، بالکل گدا بن کے، تاکہ گداگروں کو مولا کی طرف سے کچھ عطا ہو، مولا کی طرف سے ملے۔ ہم کیا دیں گے مولا کو؟ ہم تو کچھ دے نہیں سکتے نا، ہم کچھ نہیں دے سکتے، لیکن عزیزان گرامی کم سے کم اگر فرض کرو ظاہری طور پر ہم فقیر نہیں بنتے ہیں تو دل تو ہمارا فقیر ہونا ہی چاہیے نا، دل تو ہمارا فقیر ہو، کچھ نہ کچھ تعصی ضرور ہونا چاہیے، کچھ نہ کچھ تعصی کا مطلب کیا ہے؟ جیسے وہ حالات تھے ان حالات کے کچھ تعصی، مثلا وہ فاقے میں تھے، 10 محرم کو فاقے میں تھے، 10 محرم کو ہمیں بھی عصر عاشور تک فاقہ کرنا چاہیے، فاقے میں نہ کچھ نہیں کھانا۔ پہلے بزرگ یہی کرتے تھے، سحری میں کھانا کھاتے تھے، مجلسیں ہوتی، آپ لوگوں کو یاد ہوگا کچھ جو پرانے زمانے کے مجلسوں والے ہیں، سحری میں کھانا کھاتے تھے، دن بھر کھانا نہیں کھاتے تھے، پانی بھی نہیں پیتے تھے، فاقے میں رہتے تھے، شام کو پھر کہیں کھانا ملتا تھا، تو فاقہ ضروری ہے۔ روزہ نہیں، روزہ بدعت ہے، 10 محرم کو روزہ رکھنا بدعت ہے، 9 محرم کو روزہ رکھنا بدعت ہے، یہ بنی امیہ کا شیوا ہے، اور بنی امیہ جو ہے امام حسین کو قتل کرنے کے شکرانے میں 10 محرم کا روزہ رکھتے ہیں کہ ہمیں کامیابی ہوئی حسین کے مقابلے میں، لیکن روزہ نہیں رکھے، فاقہ کرے عصر عاشور تک تاکہ کچھ تعصی ہو۔ تو مسلم میں گریبان چاک ہو، بال کھلے ہوں، آستینیں چڑھی ہوئی ہوں، غم زدہ ہو آدمی، دکھی ہو آدمی، کسی سے مسافہ نہ کرے، کسی کو سلام نہ کرے، یہ نہ کرے 10 محرم کو، 10 محرم کو مسافہ بھی نہ کرے، 10 محرم کو سلام بھی نہ کرے۔ سن رہے آپ حضرات؟ ہاں، کیوں؟ 10 محرم کو ہمارا دل نہیں چاہتا کسی کی سلامتی کی دعا کرنا، جب زہرا کا لال سالم نے سلامت نہیں رہا، توجہ کیا آپ نے، تو مومن کا دل نہیں مانتا، مومن کا جو وہ غم زدہ ہوتا ہے، غم زدہ ہوتا ہے، تاکہ کیوں نہیں مانتا ہے؟ پلٹ کر کے کوئی تمہیں سلامتی کی دعا دے گا تو یہ اچھا نہیں لگتا مومن کو کہ آج مجھے کوئی سلامتی کی دعا دے روز عاشور، یہ مجھے پسند نہیں ہے، یہ مجھے پسند نہیں۔ آج ہمارا دل کرتا ہے کہ قربان ہو جائیں اپنے مولا کے اوپر، سمجھ میں آیا؟ قربانی کا دن ہے نا، قربانی کا دن ہے، قربان ہونے کا دن ہے۔ یہ وہ چیزیں ہیں جو مستحبات میں شمار ہوتی ہیں، میں کوئی ایسی باتیں نہیں کر رہا ہوں آپ کے سامنے کہ جو کسی کتاب میں نہیں لکھی ہے، توجہ کیا آپ نے؟ تو ہمیں الگ ہونا چاہیے اس دن، لیکن ہم کیا کرتے ہیں؟ ہم نہیں، وہ اس طریقے سے جو ہے وہ نہیں مناتے ہیں عزاداری۔ چنانچہ جو میں بات عرض کر رہا تھا، آج بھی طرح طرح کے بہانے ہیں، جی کیوں نہیں آئے جلوس میں؟ بھائی مشکل، کوئی کچھ کہتا ہے، کوئی کچھ کہتا ہے، جلوس نکالا ہم نے، آپ لوگ آتے جلوس اور اچھی شان سے نکل جاتا، سارے لوگ آتے تھے، بہترین نکل جاتے، کوئی کووڈ میں مبتلا نہیں ہوا، انشاءاللہ نہ ہوگا کبھی بھی۔ اور سرکار جو ہے وہ پریشان ہے، اگر تو ہم کیا کر سکتے ہیں بھائی؟ سرکار کیوں پریشان ہے؟ سرکار کا کام حفاظت کرنا ہے عزاداروں کی، سرکار کا کام عزاداروں کو روکنا نہیں ہے۔ اور پھر خود آدمی کہتا ہے، میرے سامنے کہتا ہے کہ کووڈ کوئی میٹر نہیں کرتا ہے، سمجھ میں آیا؟ کووڈ میٹر نہیں کرتا ہے، ہمارے پاس آرڈر نہیں ہے اوپر سے، یا تیرے پاس اوپر سے آرڈر نہیں ہے، میرے پاس بھی اوپر سے آرڈر نہیں ہے۔ ایک صلوات پڑھے محمد علیہ محمد۔ میرے پاس بھی آرڈر نہیں ہے روزے عاشور گھر بیٹھنے کا، سمجھ میں آیا؟ میرے پاس آرڈر ہے روزے عاشور باہر نکلو، کیا ہو جائے گا؟ مار ڈالو گے، مار ڈالو، لیکن ایسے ہی ہم اگر سرنڈر ہوتے رہے تو بند ہی کر دیں گے سارا۔ ممکن ہے اس کے پیچھے کوئی سازش ہو استعماری طاقتوں کی، یہ اسرائیل ہے جو اس کے پیچھے کام کر رہا ہے، اسرائیل ہے، یہ ان کے منصوبے ہیں سارے، اور ان سب سے زیادہ ٹارگٹ شیعوں کو بنایا جا رہا ہے، اور وہ بناتا ہی شیعوں کو ٹارگٹ ہے، کیونکہ شیعوں کی وجہ سے اس کو جوتے پڑ رہے ہیں نا۔ جوتے کس کی وجہ سے پڑتے ہیں اسرائیل کو؟ شیعوں کی وجہ سے پڑتے ہیں، باقی تو کوئی مسلمان کچھ کہتے ہیں نہیں اسرائیل کو، وہ تو سارے ان کے ساتھ کھاتے پیتے اٹھتے بیٹھتے شراب پیتے ہیں جا کر کے اکٹھے ہو کر کے، سمجھ میں آیا؟ سارے مسلمان باقی جتنے بھی ہیں،
وہیں جا کر کے شراب وراب وہیں جا کے اسرائیل میں پیتے ہیں، عیاشی وہاں جا کر کے کرتے ہیں یہ خبیث. تو سارا خطرہ تو ان سے ہے. اب ان کو جو ہے وہ ٹارگیٹ بنائیں گے، ان کو آہستہ آہستہ آزمائیں کتنا تم کر سکتے ہو. عزاداری میں پہلے حملہ سب سے یہ کہ بند کرو. یار ہم جب تھا ہم نے بند کیا، بالکل بند کیا. ہمیں خود پتا تھا کہ ہے اس وقت پریشانی ہے، ہمیں اپنے جوانوں کو بچانا ہے، اپنے لوگوں کو بچانا ہے، انشاءاللہ ان کی حفاظت کرنا ہے. اب تم زبردستی لا کے تھوپ رہے ہو ہمارے اوپر، سمجھ میں آیا؟ زبردستی لا کے تھوپتے ہو. عزاداری بھی بند کرو کہ بھائی اس کی صدقے میں ہو سکتا ہے خداوند عالم ساری امت کو نجات دے دے اس بیماری سے، اس مصیبت سے، اس وبا سے. نکل کے باہر دعا کرو پروردگار عالم کی بارگاہ میں، خدا اس بیماری سے ہمیں نجات عطا کر، ساری دنیا کو نجات عطا کر. امام حسین علیہ السلام کے صدقے میں نجات مل جائے گی. اور تم ان کو گھروں میں بند کر دو گے تو باقی ہے کون دعا کرنے والا؟ باقی ہے وہی کہاں، کون ہے دعا کرنے والا؟ مجھے یہ بتاؤ پہلے. ان کو بند کر دو گے تو یہ چیز قابل غور ہے. سمجھ میں آیا؟ تو ہم نے نکالا، لیکن لوگوں کے پاس بہانہ تھا. یار ایسا ہی موقع ہوتا ہے آزمائش کا. ایک صلوات پڑھے محمد و آل محمد پر. یہ آزمائش کا موقع ہوتا ہے کہ دشمن تمہیں آزما رہا ہے. چاول کے دانے جو ہیں وہ ان کو دیکھ رہا ہے، کون گلا ہے کون نہیں گلا ہے. آگے سمجھے آزما رہا ہے دشمن تمہیں کیا کر سکتے ہو، کتنا تم مقاومت کر سکتے ہو، کتنا مقابلہ کر سکتے ہو، ایسا میں اور باقی کتنا جلدی سرنڈر ہو جاتے ہو. یہ سب دیکھ کے وہ اس کے بعد پالیسیاں بناتے ہیں. یہ صداری ہے امام حسین علیہ السلام. میں نے کہا تھا بھائی یہ دن ہمارا جو ہے، ہم اس دن کو کسی کے ساتھ سمجھوتا نہیں کر سکتے، چاہے کچھ بھی ہو جائے. ہم اس کا سمجھوتا کر نہیں تھے. امام حسین علیہ السلام نے قربانی پیش کی ہے اس دن جا کر. بھائی اپنی جانیں پیش کی ہیں یار، جانیں پیش کی امام حسین. اور میں عرض کیا رات کی مجلس میں یہاں پہ عرض کیا تھا کہ جب زیارتوں کے اوپر پابندی لگی تو لوگوں نے اپنے ہاتھ کٹوائے، اپنے بچے ذبح کروائے اور جا کر روزے امام حسین علیہ السلام کی زیارت کی. امام کی نہیں، روزہ امام حسین علیہ السلام کی زیارت. بنی عباس کے جو خلفاء تھے ان کے زمانے میں، متوکل جیسے بدبخت اور اس کے بعد معتصم باللہ اور فلان باللہ جو ہے بعد میں آئے ہیں. سمجھ میں آیا؟ انہوں نے زیارتوں کے اوپر پابندی لگائی تھی. تو اور جب زیارت کے اوپر لوگ جاتے کہا تھا ہاتھ کٹوا دو، اپنا ہاتھ کٹوا دیتے. کسی کا بچہ دے دو، اپنا بچہ دے دیتے تھے. اور جا کے زیارتیں کرتے. انہوں نے دین کو زندہ رکھا، اس طریقے سے اسلام کو زندہ رکھا. کل اگر ہمارے اوپر بھی یہ وقت پڑتا ہے تو ہم کیا کریں گے؟ سرنڈر ہو جائیں گے. یہ عزاداری نہیں ہے. سمجھ میں آیا؟ عزاداری ضرور. تشخیص کون دے گا؟ سوال یہ ہے کہ تشخیص کون دے گا؟ یہ مجھے اس کا جواب نہیں. آپ حضرات، ہر آدمی تشخیص دے گا؟ یہ ہر آدمی کی ذمہ داری ہے؟ یہ ہر آدمی کی ذمہ داری نہیں ہوتی ہے بابا. علماء کی ذمہ داری ہے، وہ تشخیص دیں گے کہ ہمیں کیا کرنا ہے کیا نہیں کرنا. پھر ان کے اوپر ہے، ثواب ہے تو ان کے اوپر، عذاب ہے تو ان کے اوپر. ذمہ دار وہ ہیں. توجہ کیا آپ حضرات نے؟ تو جب ساری دنیا میں ہو رہا ہے پروسیشن، ہندوستان میں ہوا ہے، لکھنؤ میں ہو رہا ہے، کشمیر کے ہر گلی میں ہو رہا ہے، حیدرآباد میں بہت بڑے پیمانے کے اوپر ہوا ہے. سمجھ میں آیا؟ یہاں والے جو ہے وہ یہ بہت زیادہ ہمدرد ہیں کہ بھائی نہیں ان کو کووڈ لگ جائے گا، ان کو بچاؤ کسی طریقے سے. اچھی بات ہے یار، بچاؤ، ہمدردی کرو، لیکن سارے مسائل میں ہمدردی کرو نا. باقی تو جو کچھ بھی آتا ہے ہڑپ کر جاتے ہو، ہضم کر جاتے ہو. کچھ بھی قوم تک نہیں پہنچتا ہے، کچھ بھی لوگوں تک نہیں. ہزاروں اسکیمیں یہاں پڑی ہوئی ہیں، ساری پیسہ ان کا لے کے کھا چکے ہیں یہ لوگ. پانی کی اسکیمیں جتنی، سڑکوں کی اسکیمیں جتنی، ان کا پیسہ لے کے کھا چکے ہیں اور کووڈ سے بچانے چلے آئے ہمیں. ایک صلوات پڑھے محمد و آل محمد پر. ایک اور صلوات پڑھے محمد و آل محمد پر. عزیزان گرامی، کچھ باتیں جتنی مجھے پہنچانا تھی میں نے آپ کی خدمت میں عرض کی ہیں. دیکھیے یہ مرکز ہے آپ کا جو ہے، یہ مدرسہ علمیہ امام محمد باقر علیہ السلام. یہ اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے آپ لوگوں کے اوپر، اور اس میں میرا کوئی ہاتھ نہیں، آپ یقین مانو. اس میں سیدھا سیدھا بی بی فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہ کا ہاتھ ہے، سیدھے سیدھے. سمجھ میں آیا؟ یہ ان کی طرف سے سینکشنڈ ہے اور ان کی طرف سے منظور شدہ ہے اور انہیں کی حمایت سے چل رہا ہے. انہیں کی، ورنہ آپ نے کبھی سوچا تھا گرسائی میں کوئی اس طرح کی بات بن سکتی ہے؟ کبھی سوچا تھا؟ نہیں سوچا نا کسی نے.
میں نے بھی نہیں سوچا تھا، میں نے بھی نہیں سوچا. میں بھی اچانک ہی وہاں لندن سے ایران سے استخارہ کیا کہ لندن کی آفر تھی، اشرا پڑھنے لندن جانے کی آفر تھی. استخارہ کیا، بہت اچھا آیا استخارہ. میں چلا آیا. 2 بار برٹش ایمبیسی میں گیا. مجھے دوست نے کہا، میرے دوست جو برٹش جاتے رہتے تھے، اور انہوں نے میرا اسپانسر لیٹر بھی وہاں سے منگوایا تھا. اس نے کہا یار جا رہے ہو تو یہ امامہ لگا کے نہیں جانا. سمجھ میں آپ حضرات کی؟ کہا امامہ لگا کے نہیں جانا. میں نے کہا کیوں؟ کہا امامہ والوں کو ویزا نہیں دیتے. میں نے کہا جوتی پر گیا ویزا تمہارا، میں امامہ لگا کے جاؤں گا. دیتے نہیں دیتے نہ دے. سمجھ میں آیا؟ یہ اس ویزے، لندن کے ویزے کے لیے میں لباس اتار دوں گا، لندن کے ویزے کے لیے لباس. یہی عزیزان گرامی، آپ یقین مانیں یا نہ مانیں، جبکہ وہ دور ایسا تھا جس وقت مجھے بہت ساری چیزوں کی ضرورت ہے. یہ نہیں ہے کہ میں بہت بڑا، آج بھی میں بہت بڑا فن خان نہیں ہوں، نہ میرے پاس کچھ ہے اتنا زیادہ. سمجھا؟ تو اس وقت بھی نہیں تھا. لیکن ایک چیز تھی نا، ایمان تھا دل کے اندر انشاءاللہ. سمجھ میں آیا؟ ایمان تھا. میں نے کہا لباس نہیں اتار سکتے. کہا تم عجیب آدمی ہو. میں نے کہا چاہے عجیب سمجھو جو مرضی سمجھو، لباس نہیں اتاروں گا. گیا میں 2 بار گیا. بیچارے نے کوشش بہت کی، انہوں نے نہیں دیا ویزا انہوں نے مجھے. تو میں نے کہا بھائی یار یہ بیٹھ گیا سوچنے میں، یہ استخارہ آیا مجھے. سمجھ میں آ رہا ہے حضرات کی؟ یہ مجھے استخارہ آیا ہے، اور اسی کے لیے میں آیا ہوں وہاں ایران سے دہلی، اور یہاں میرا کام ہی نہیں ہو رہا ہے. چکر کیا ہے آخر؟ استخارہ آیا. استخارہ ایسے نہیں ہوتا، مذاق نہیں ہوتا. زیادہ کرو ہی مات، اگر کرواؤ تو اس پر عمل کرو انشاءاللہ. طلب خیر ہے پروردگار عالم سے استخارہ، اور امام نے اس کی سفارش کی ہے، ائمہ علیہ السلام نے، امام جعفر صادق علیہ السلام نے. اور استخارے کے مختلف طریقے بھی بتائے ہیں، مختلف طریقے بتائے ہیں. خود بھی دیکھ سکتے ہو استخارہ، کوئی ایسی بات نہیں. ہر آدمی استخارہ تصویر پر اپنے ہاتھ سے دیکھ سکتا ہے. میں حیران، بھائی استخارہ آیا. دوسرے دن مجھے وہاں پہ جانا تھا کلچر ہاؤس. ایسے ہی چلا گیا اٹھ کے کلچر ہاؤس کہ بھائی وہاں سکت ہے جیب میں رکھا ہوا. وہاں پہنچا تو وہاں آغا مرتضیٰ مصفی تھے اس وقت، رہبر کے نمائندے ہو. کہنے لگا سید گجائی، تو سید تو کہاں ہے؟ اتنے دن سے تجھے تلاش کر رہا ہوں. میں نے کہا ہوا کیا، کیوں تلاش کر رہا ہے؟ کہا تمہارا مدرسے کا پروجیکٹ منظور ہو گیا، پیسے لو اور جا کر کے مدرسہ بناؤ. یہ ہے استخارہ. سمجھ میں آیا نہیں؟ اس طرح سے ہوا. تو پروجیکٹ ہو گیا ہے، پیسے لو اور جا کے مدرسے کا کام شروع کرو. میں پیسے لایا، لا کر کے یہاں پہ کام شروع کر دیا. زمین پہلے ہی خریدی ہوئی تھی. توجہ کیا آپ نے؟ یہ ان کی طرف سے ہے بابا، یہ ان کی طرف سے ہے، ہماری طرف سے کچھ نہیں ہے. تو اتنی بڑی نعمت اللہ نے اگر آپ کو یہاں اس علاقے میں دی ہے تو ظاہر سی بات ہے اس کا حساب بھی ہوگا. اس کی قدردانی نہیں کرو گے تو کل نقصان بھی اٹھا سکتے ہو. تو اس اپنے مرکز کو کم سے کم لحاظ رکھو بھائی مرکز کا. میں آپ سب کا لحاظ رکھتا ہوں جتنا مجھ سے ہو سکتا ہے. کوئی میرے نزدیک ادھر دور غیر اپنا پرایا وغیرہ وغیرہ کچھ نہیں ہے. پورا ڈسٹرکٹ جانتا ہے اس بات کو اچھے طریقے سے. سمجھ میں آپ حضرات کی؟ تو اگر روز عاشور 10 محرم کے جلوس میں آپ یہاں آؤ گے تو مجھے کیا ملے گا، لیکن آپ کی مرکزیت جو ہے وہ زندہ رہے گی. آپ کی مرکزیت زندہ رہے گی. آپ سوچتے ہو نہیں ہم ادھر ہی کر لیں گے تو یہ کوئی اچھا کام کرو گے تم مرکز کو چھوڑ کے؟ نہ، جلوس اپنے ہاتھ میں لے لو. میں ہمیشہ کہتا ہوں مجھے پیچھے کر دو بھائی. جلوس مرکز کا نہ چھوڑو، اپنے ہاتھ میں لے لو، خود بناؤ جلوس، کوئی مسئلہ نہیں ہے. مجھ سے تقریر بھی نہ کروانا اگر میں نے شکوہ کیا، جو مرضی کہنا مجھے. لیکن یہ کوئی بات نہیں بہانے بازی. آج بھی میں نے دیکھا بہانے بازیاں. ایک دانا میں لے کے بیٹھ گیا مجلس کرنے، دوسرا موری میں لے کے بیٹھ گیا مجلس کرنے. کہا جی کووڈ ہے. یار کووڈ ہے تو آؤ تو صحیح، کووڈ میں ہی تو آزمائش ہے تمہاری. صبح 9 بجے آ جاؤ اعمال کرنے کے لیے. میں نے کہا تھا صبح 9 بجے آ جاؤ. سارے اکٹھے اعمال کرتے تو یہ سارے اکٹھے نکلتے، کیا کر لیتے ہم؟ سمجھ میں آیا حضرات کی؟ نہیں، یہ بہانے بازیاں ہیں. یہ بہانے باز. میں نے دیکھا 2 طرح کا کردار آپ لوگوں کا. یہاں پہ بیٹھے ہوں گے اس طرح کے لوگ بھی، 2 طرح کا ڈبل. اس کو کیا کہتے ہیں؟ کل سپریم کورٹ میں جلوس تھا. اچھی بات ہے، جانا چاہیے. میں نہیں کہتا نہیں جانا. میں ہمیشہ کہتا ہوں جاؤ، میں نہیں جاتا. تم لوگ جاؤ، میں نہیں جاتا. کیونکہ میں نہیں، وہاں سے مجھے جو ہے تھوڑا سا پرابلم ہے، اس لیے میں نہیں جاتا. تو لوگ 7 بجے پہنچے ہوئے تھے. کتنے بجے؟ یہاں بہت سارے لوگ ہیں 7 بجے وہاں پہنچے ہوتے. کیوں بھائی بلایا تو میں، کوئی ناشتے کا انتظام کیا ہوا ہے؟ وہاں 7 بجے پہنچے. اچھی بات ہے، میں اس کو کرنے میں نہیں کر رہا ہوں، لیکن میں یہ کہہ رہا ہوں اگر 7 بجے وہاں پہنچے ہوئے تھے تو 8 بجے یار اگر تم وہاں سے اپنی کروٹ بدلتے تو مدرسے میں گرتے آ کر کے. بستر سے کروٹ بدلتے تو مدرسے میں آ کے گرتے نا.
یہ گرسائی والوں کو میں کہہ رہا ہوں چلو سنائی والوں کو چھوڑو، سمجھ میں آیا؟ لیکن یہ 8 بجے بھی نہیں پہنچے، یہ 9 بجے بھی نہیں پہنچے، یہ 10 بجے بھی نہیں پہنچے، یہ ایک ایک کر کے ابھی تک آ رہے ہیں اور اب جانا شروع ہو گئے واپس، سمجھ میں آیا؟ یہ کیا طریقہ ہے بھائی؟ آخر کون آپ کو بیدار کرے؟ کیسے بیدار ہوگے؟ کب بیدار ہو جاؤ گے؟ کب تمہاری سمجھ میں یہ ساری باتیں آئیں گی؟ یہ آپ کا ہے، ہر ایک کا، اس وقت کسی پر احسان نہیں ہے، مختار پر کوئی احسان نہیں ہے اگر تم یہاں آؤ گے، اور اگر نہیں آؤ گے تو اس کا کوئی نقصان نہیں ہے، سمجھ میں آئی؟ یہ نعمت اللہ نے تمہیں دی ہے، تمہاری پہلے بھی نعمتیں دی تھیں، اللہ نے دی تھی نا، ایک بار کھلا ناکام ہوا، دوسری بار کھلا ناکام ہوا، اس کے بعد کھلا ہی نہیں آج تک، سمجھ میں آیا آپ لوگوں کی؟ لیکن یہاں کھلا ہے تو انشاءاللہ کامیاب ہے۔ اور پھر کچھ لوگوں کے پیٹ میں درد ہوتا ہے، تکلیف ہوتی ہے، وہ اس وقت سے لے کے آج تک ہمارے اپنوں میں ہے، باہر کا کوئی نہیں ہے، اپنوں میں جن کے پیٹ میں تکلیف ہوتی ہے کہ یہ ہو کیا رہا ہے یہاں پہ، یہ تو نہیں ہونا چاہیے تھا، آیا سمجھے؟ کیوں؟ اس لیے کہ اب ہماری ٹوپیوں کو کوئی نہیں پوچھتا ہے۔ ایک صلوات پڑھیں محمد و آل محمد۔ اب تو آ گئے نا مولوی بیچارے، تو اب تو صحیح پڑھیں گے زوج دو، اب وہ جوز دو پڑھنے والوں کا زمانہ ختم ہو گیا نا، پہلے جوز دو پڑھ دیتے تھے بیچارے، میں نے کئی ایک کا امتحان بھی لیا تھا اور باطل بھی کیے، میں نے کہا کیا پڑھا؟ کہا جی توضیح المسائل سے دیکھ کے پڑھا۔ میں نے کہاں سے پڑھا؟ کہا یہ پڑھا۔ میں نے کہا یہ کیا پڑھا؟ تو نے کہا جی جوز دو، اور میں نے کہا وہ اللہ کے بندے یہ زوج دو لکھا ہوا ہے، تو اس کو ہی غلط پڑھ رہا ہے تو کیا صحیح کرے گا؟ نسل کہاں سے حلال کی پیدا کرے گا؟ سمجھ میں آیا نہیں آپ حضرات کی؟ تو ایسے لوگوں کا نقصان ہو جاتا ہے نا، نقصان ہو جاتا ہے۔ ایسی بات ہے کہ جب علی آ جائے میدان میں تو پھر بہت سارے لوگوں کو تکلیف ہوتی ہے۔ ایک صلوات پڑھے محمد و آل محمد۔ کیا خیبر میں کل علم اس کو دوں گا جو مرد ہوگا، کرار ہوگا، غیر فرار ہوگا، اللہ اس کو دوست رکھتا ہوگا، وہ اللہ اور رسول کو دوست رکھتا ہوگا، اور خداوند عالم اس کے ہاتھ پر فتح عنایت کرے گا، تو سارے لوگ پوری رات انتظار کرتے رہے، پوری رات انتظار کرتے رہے، اور صبح جب پیغمبر نے علی کو بلایا تو ان کی امیدوں پر پانی پھر گیا۔ یہاں ایسے ہی ہوتا ہے عزیزان گرامی، ایسے ہی ہوتا ہے کہ بھائی اب ظاہر سی بات ہے کہ جب پڑھے لکھے لوگ موجود ہیں تو ہر گھر نتھو گھر کو تھوڑی کھڑے کر دیں گے، ممبر پہ بٹھا دیں گے یا اس کو دے دیں گے، تو پھر ان لوگوں کا جب یہ کاروبار جو ہے وہ خطرے میں پڑتا ہے نا، تو پھر اس طرح کے منصوبے بناتے ہیں، اس طریقے کے پروپیگنڈے کرتے ہیں، اس طریقے کی دشمنیاں ایجاد کرتے ہیں، اور خواہ مخواہ جو ہے وہ لوگوں کو بہکاتے ہیں اور وسوسے ڈالتے ہیں لوگوں کے دلوں میں۔ یوسوس فی صدور الناس من الجنۃ والناس، یہ انسانوں کے دلوں میں وسوسے ڈالتے ہیں، یہ جنوں میں سے بھی ہیں اور انسانوں میں سے۔ شیطان کہاں ہے؟ شیطان جن ہے، شیطان انسان ہے، سمجھ میں ہے؟ اور تو نہیں شیطان، یہ جن اور انسان شیطان ہے، آیا سمجھ میں؟ یہ وسوسے ڈالتے ہیں۔ عزیزان گرامی آپ اس کی قدر کریں، آپ سمجھا کریں سب مسائل کو، جتنے بھی ہیں ان کو مسائل کو سمجھنے کی کوشش کیا کریں۔ میرا کریکٹر آپ حضرات کے سامنے ہے، بس 2 جملے اس کے بعد آپ کی ذہن تمام کرتا ہوں۔ میرا کریکٹر آپ حضرات کے سامنے ہے، سنی سنائی باتوں پر نہ جائیں، چنانچہ جو میں نے شروع میں عرض کیا تھا، کسی بچے کو بھی اگر کوئی پرابلم ہے تو وہ مجھے فون کر سکتا ہے، سمجھ میں؟ فون کرے، اور چنانچہ فون ایک صاحب نے کیا، 60,000 نیک ہیں، 40,000 برے ہیں، 60,000 نیک ہیں، ان 1,00,000 کے اوپر عذاب نازل کروں گا۔ حضرت شعیب نے کہا پروردگارا یہ 40,000 تو برے ہیں، ان کے اوپر تو بنتا ہے عذاب، ٹھیک ہے، لیکن یہ 60,000 جو نیک ہیں ان کے اوپر کیوں عذاب نازل کرے گا؟ کہا ان 60,000 نے ان 40,000 کو روکا نہیں، ان کے ساتھ مداہنت کی، ان کے ساتھ معاشرت کی، ان کے ساتھ زندگی بسر کی، ان کے ساتھ ہم نوالا ہم پیالہ رہے، ان کے ساتھ ہم مشرب رہے، ان کے ساتھ ہم بزم رہے، توجہ کیا آپ نے؟ لہذا ان پر بھی عذاب نازل ہوگا۔ تم 2-3 ہزار وہاں کھڑے ہو کر کے دیکھ رہے تھے، 10-15 آدمی جلوس کو گندا کر رہے تھے، اور تم نے کسی نے بھی جا کر کے ان کو نہیں روکا، کہا جی ہمارا کیا مطلب ہے، اس کا کیا مطلب، تم بچ گئے، تم ثواب لے کر کے آئے وہاں سے، کوئی بھی ثواب لے کے نہیں لوٹا ہے، بلکہ وہ عذاب کا حقدار بن کر کے وہاں سے آیا ہے، عذاب کا حقدار بن کر کے وہاں سے آیا۔ یہ سادہ نہیں ہے، مذاق نہیں ہے عزیزان گرامی، دین ہے، اسلام ہے، شریعت ہے، حسینیت ہے اور عزاداری ہے، اور ہمارے پیچھے رہبر ہے،
ہم رہبر کے ماننے والے ہیں، ہم امام کے ماننے والے ہیں. ہمارے پیچھے جو ہے وہ سسٹم ہے، نظام غدیر ہے، نظام غدیر ہے. فرمایا من کن تو مولا ہو فہذا علی المولا، جس جس کا میں مولا تھا اس کا علی مولا ہے. علی اپنے دور میں مولا، حسن اپنے دور میں مولا، حسین اپنے دور میں مولا، زین العابدین اپنے دور میں مولا، 12ویں امام تک پہنچو اپنے دور میں مولا. 12ویں امام نے مولائیت کو علماء کے سپرد کیا ہے، ان لوگوں کے سپرد کیا ہے جو مراجع تقلید ہیں، جو امام کے نمائندے ہیں. توجہ کیا آپ نے؟ ان میں بھی ہر دور میں ایک رہا ہے، ہر دور میں ایک رہا ہے. میں چیلنج کے ساتھ کہتا ہوں، آپ کو بہکایا جاتا ہے، آپ کو منحرف کیا جاتا ہے، آپ کو گمراہ کیا جاتا ہے جب کوئی آپ کے سامنے لا کے یہ بہانہ بناتا ہے کہ بھائی میں تو یہ جو پیتا یہ جو کرتا ہوں زنجیر لگاتا ہوں فلاں کے فتوے کے مطابق لگاتا ہوں. یہی بات یزید نے بھی کہی تھی. اللہ اکبر، مماثلت مجھے یاد آ گئی یہاں پہ. یہی بات یزید نے بھی کہی تھی کہ یہ شراب انکان حرمت علی دین محمد، تو کیا فرق پڑتا ہے؟ دین محمد پر اگر شراب حرام ہے تو میں دین مسیح اختیار کر کے اس کو پی لوں گا. سمجھا؟ جو بات یہاں کہی جاتی، کہا کہ نہیں رہبر نے اگر کہا حرام ہے تو میں فلاں کا فتویٰ جو ہے اس کو لے کے اس کے اوپر عمل کروں گا. یہ بالکل برابر والی بات ہے. یہ حسینیت نہیں ہے، اس کو یزیدیت کہتے ہیں. صلوات پڑھے محمد و آل محمد پر. اور میں بتاؤں یہ لوگ جو جا کر کے زنجیر لگاتے ہیں، میں نے وہ تبصرہ بھی کیا اس کے اوپر، یہ کیوں لگاتے ہیں زنجیر جا کر کے؟ بہت بڑے حسینی ہیں. آپ تو جانتے ہو ان کو، سارے جانتے ہو. یعنی دیکھا نا آپ نے، بڑے کریکٹر والے لوگ ہیں. یہ عابد شب زندہ دار ہیں، یہ نماز شب پڑھتے ہیں کیا، بہت زیادہ پرہیزگار ہیں. جمعہ ان سے نہیں چھوڑتا ہے، جماعت ان سے نہیں چھوڑتی ہے. سمجھ میں؟ کوئی مجلس اعزاز ان سے نہیں چھوڑتی ہے، کوئی نیک کام ان سے نہیں چھوڑتا ہے. باپ کے سامنے گردن جھکائے رہتے ہیں ہر وقت. ایسا سمجھے معاشرے کے میں عزت اور احترام کے ساتھ رہتے، کسی کے ساتھ لڑائی نہیں کرتے، کسی کے ساتھ فساد نہیں. بڑے نیک لوگ ہیں، اور تب جا کے یہ زنجیر لگاتے ہیں. یا نا اس کا الٹا ہے، سارا اس کا الٹا ہے. پورے کا پورا عزیزان گرامی جتنا میں نے عرض کیا سارا اس کا الٹا ہے. تو کیوں زنجیر لگاتے ہیں یہ؟ ان کو کسی نے بتا دیا ہے بس سارے سال گناہ کرتے رہو، جو کر سکتے ہو کرو، اور روز عاشور جا کر کے زنجیر لگاؤ، سارے گناہ پاک ہو جائیں گے. مطلب کیا ہے اس کا؟ مطلب اپنا حرام خون نکال دو گے تو باقی تم پاک ہو جاؤ گے. توجہ کیا آپ نے؟ اور وہ حرام خون جو ہے وہ پرسا ہوگا امام حسین کے لیے. اللہ اکبر. وہ حرام خون جو نکلے گا نا، اپنے آپ کو پاک کرنے کی نیت سے جو خون نکالتے ہیں ان سے پوچھو جا کے. تو سمجھ میں آ رہا ہے نہیں؟ وہ پرسا کس کے لیے؟ امام حسین کے لیے. اور اس کے بعد بڑے بڑے لوگ کھڑے ہو جاتے ہیں اس کے داعی بن کر کے اور اس کے حامی بن کر کے، نہیں جی خون کا پرسا دو. اور خون کا پرسا کس سے لوگے؟ اس سے لوگے. وہ تو جبریل کا خون کا پرسا بھی قبول نہیں کریں گے. ایک صلوات پڑھنے محمد و آل محمد. یہ لوگ خون کا پرسہ دیں گے؟ یہ فساد کرنے والے ہیں، معاشرے کو برباد کرنے والے ہیں، تباہ کرنے والے ہیں. اور پھر یہ لوگ، کچھ لوگ جو ہے وہ ان کے ساتھ ہیں. عزیزان گرامی، میں آپ کی خدمت میں اس بات کو عرض کرتا ہوں کہ اس وقت دنیا میں 2 نظریات کے علماء ہیں. بس اور چند منٹ آپ حضرات کے لوں گا. ایک اور صلوات پڑھیں بآواز بلند محمد و آل محمد پر. ایک وہ لوگ ہیں کہ جو بالکل اپنے زمانے کے رہبر کو، اپنے زمانے کے امام کو، اپنے زمانے کے جو اس وقت ہے ان کا امام نائب ہے، امام ہے، اس کو مانتے ہیں اور پورے یقین کے ساتھ مانتے ہیں اور پختہ یقین ہے ان کا ان کے اوپر. انشاءاللہ خدا کا شکر ہے کہ ہمارے یہاں کے جتنے بھی علماء ہیں جو ہمارے مدرسے کے ہیں، یہ سب کے سب اسی نظریے کے حامی ہیں. ان میں کوئی ایک آدمی بھی ایسا نہیں ہے کہ جو رہبر کا مخالف ہو یا ڈلبل عقیدہ لوگوں کے ساتھ جاتا ہو. ایسا کچھ بھی نہیں. وہ بہت ساری خرابیاں ہمارے اندر ہو سکتی ہیں، میں نہیں کہتا، لیکن اس طرح کی کوئی بات نہیں ہے. اور ان کی بہت بڑی تعداد ہے. اب انشاءاللہ
اور پاکستان میں بھی بہت بڑے لوگ بڑی تعداد میں ایسے ہیں، خود عراق میں بڑی تعداد میں لوگ جو ہے وہ اس عقیدے کے مالک ہیں، اس نظریے کے مالک ہیں، اور یہی نظریہ جو ہے وہ صحیح ہے، یہی نظریہ اچھا ہے۔ اس کے علاوہ جو لوگ جو ہے اپنی برائیوں کے اوپر سرپوش ڈالنا چاہتے ہیں، توجہ کیا آپ نے، وہ مختلف قسم کے بہانے بناتے ہیں، طرح طرح کے بہانے بناتے ہیں۔ کوئی کہتا ہے میں فلاں کی تقلید میں ہوں، کوئی کہتا ہے میں فلاں کی تقلید میں ہوں، اور ادھر سے ادھر، ادھر سے ادھر بھٹکتے ہیں، توجہ کیا آپ نے، جبکہ اس کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ اور اس طرح کے علماء بھی بے شمار ہیں، ذاکرین بھی بے شمار ہیں، جو آج کل منبر پر سرگرم عمل ہیں، سمجھ میں آیا، بہت سارے ذاکرین ہیں، ہندوستان میں بھی ان کی بہت بڑی تعداد ہے، پاکستان میں بھی ان کی بہت بڑی تعداد ہے۔ چنانچہ آپ نے دیکھا ہوگا پچھلے دنوں ایک مسئلہ جو ہے یہاں پہ اٹھا تھا، ایک مسئلہ اٹھا تھا، توجہ کیا آپ نے، اور اس مسئلے میں گویا کچھ جو یہاں کے بہت ہی پڑھے لکھے لوگ ہمارے علاقے کے کچھ ہیں، وہ مجھے کلپیں بھیج رہے تھے، کس کے، وہ جو ذاکرین پاکستان کے، وہ کیا آصف رضا علوی ہے، سنیں اس طرح کے لوگ، آصف رضا علوی اور ایک دوسرے کے پٹیچر قسم کے لوگ، ان کی کلپیں مجھے بھیج رہے تھے کہ یار اس نے کیا کہا ہے، یار تو خدا کا خوف کر کم سے کم، اس نے وہ تو مدرسے کے پیچھے سے نہیں گزرا ہے کبھی، اور مجھے تو اس وقت 30-35 سال 40 سال ہو گئے اسی سے جڑے ہوئے، اور پھر تو مرجع تقلید کے مقابلے میں اس کی کلپ بھیجتا ہے میرے پاس، مرجع تقلید کا کہتا ہے اس کو چھوڑ کے اس کی کلپ بھیجتا ہے میرے پاس۔ شرم آنی چاہیے کم سے کم ایسے لوگوں کو، ایسے، اور ہمارے معاشرے کو شرم آنی چاہیے، ایسے لوگوں کو پکڑ کے کیوں نہیں سمجھاتے ہو تم لوگ، یہ اس طرح کے گمراہ لوگوں کو پکڑ کے سمجھایا کرو، میں نے کہا نا ان کو سمجھایا کرو، بھائی تم غلط کرتے ہو، ایسی باتیں کیوں پھیلاتے ہو معاشرے اور سماج کے اندر، سمجھ میں آیا، جو مرجع تقلید نے کہا وہ ہمارے لیے حرف آخر ہے، لیکن مرجع تقلید نے کیا کہا، بہت سارے فتوے ایسے ہوتے ہیں آدمی کی مرضی ہے ان پر عمل کرے نہ کرے، بے شمار فتوے ایسے ہیں کتابوں کے اندر کہ تمہاری مرضی ہے ان پر عمل کرو نہ کرو، فتویٰ ہے، عمل تب کرو گے جب ضرورت پیش آئے گی۔ کیا یہ توضیح المسائل کے اندر جو 52 فقہ کے ابواب ہیں، 52 باب، ایسے ان میں ہزاروں مسئلے موجود ہیں، اور ہزاروں مسئلے اس کے علاوہ ہیں، استفتاءات کی کتابوں کے اندر موجود ہیں، تو سب کے اوپر عمل کرنا تمہارے لیے لازمی ہو گیا؟ کس نے کہا لازمی ہو گیا؟ بھائی کوئی بھی فتویٰ آتا ہے، کسی بھی طرح کا فتویٰ آتا ہے، تمہیں دیکھنا چاہیے کہ اس کے اوپر ہمیں عمل کرنا ہے نہیں کرنا ہے، تمہیں اختیار ہے۔ یہ اس فتوے کو چھوڑ کے جو انٹرنیشنل لیول کا ہوتا ہے، انٹرنیشنل لیول کا فتویٰ، انٹرنیشنل لیول کا فتویٰ یہی ہے مقام معظم رہبری کا جو قمر زنی کی حرمت کے بارے میں ہے، اس کی کوئی مخالفت نہیں کر سکتا، یہ رہبر کی طرف سے آیا، اور رہبر کے بعد حرف آخر ہے، اور تمام مراجع کے لیے قابل اتباع ہے، تمام مراجع کے اوپر واجب ہے اس کی اطاعت کرنا اور اس کو ماننا، اور کوئی اس کے خلاف فتویٰ نہیں دے سکتا ہے۔ اگر کسی نے اس کے خلاف فتویٰ دیا ہے تو معلوم ہے کہ یہ انگریزی مشنری کا آدمی ہے، یہ عیسائی مشنری کا آدمی ہے، یہ یہودی مشنری کا آدمی ہے، یہ کسی اور مشنری کا آدمی ہے، یہ اسلام کا نہیں ہو سکتا ہے، شیعت کا ہو ہی نہیں سکتا ہے اگر اس نے فتویٰ، چاہے جتنا بڑا ہو۔ ہم بڑا چھوٹا ہم نہیں دیکھیں گے، ہم وہ دیکھیں گے کہ جو دنیا اسلام کے لیے مفید ہے، دنیا شیعت کے لیے مفید ہے، جو ہمارا مذہب کہتا ہے، جو ہمارے مذہب کا نظام کہتا ہے، سسٹم کہتا ہے، سسٹم یہ کہتا ہے تم نے جیسے پیغمبر کو مولا مانا ہے اسی طرح علی کو بھی مولا مانو، توجہ کیا آپ نے، اسی طرح اپنے زمانے کے امام کو بھی مولا مانو، ہر چیز میں وہ مولا ہے، اور زمانے کا امام جس کی طرف اشارہ کر دے، زمانے کا امام جس کی طرف اشارہ کر دے تو وہ نسب معصوم ہے، وہ تقرر معصوم ہے، معصوم کی طرف سے اس کا تقرر ہوتا ہے، اس کو بھی اسی طرح مولا ماننا ہے کہ جس طرح معصوم امام کو مولا مانتے ہو۔ اگر نہیں مانا اس طرح مولا تو اطاعت نہیں ہوگی، اطاعت نہیں ہوگی، تمہیں وہ ثواب نہیں ملے گا جو علی کی اطاعت کرنے کا ثواب ہوتا ہے۔ ایک ثواب پڑھے محمد و آل محمد۔ یہ باتیں میں بہت پہلے کئی بار ان چیزوں کو عرض کر چکا ہوں، تو تمہیں چاہیے علی کی اطاعت کا ثواب چاہیے، علی کی اطاعت کا، خود ظاہر سی بات ہے کہاں سے حاصل کرو گے؟ حدیثیں پڑھ کے، تمہارے پاس کروگ نہیں ہے ساری حدیثیں پڑھنا، تمہیں آتی نہیں ہے، تمہیں علی کی اطاعت کا ثواب چاہیے تو زمانے کے جو رہبر ہے اس کی اطاعت کرو، تمہیں اماموں کی اطاعت کا ثواب ملے گا، کیونکہ یہ تمہارا حق ہے۔ جوان سمجھ رہے ہو اس بات کو یا نہیں؟
مثلا اس بات کو میں یہاں پہ مجلس میں واضح کر دیتا ہوں، یہاں سے کوئی بھی جوان اس کے بارگاہ ربوبی میں یہ عرض کر سکتا ہے پروردگارا ہمیں علی کے دور میں کیوں نہیں پیدا کیا؟ ہاں ہمیں علی کے دور میں کیوں نہیں پیدا کیا؟ اس دور میں ہمیں پیدا کیا جب علی نہیں ہے، جب 12 اماموں میں سے کوئی نہیں ہے، ایسے دور میں تو نے ہمیں رکھا ہے۔ اللہ پوچھے گا تجھے پریشانی کیا ہے، پرابلم کیا ہے بھائی؟ کہنے ہم علی کے دور میں پیدا ہوتے تو مالک اشتر بنتے، ایسے میں سلمان فارسی بنتے، اور ابو ذر غفاری بنتے ایسے میں، اور دوسرے جو بڑے بڑے صحابی تھے کمبر بنتے، میسم بنتے، وغیرہ وغیرہ بنتے۔ علی کے دور میں ہوتے تو ہم ہوتے نا، ہم بنتے یا نہیں بنتے؟ کیوں نہیں بنتے ہم؟ کہا تمہیں کوئی پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، تمہارا زمانے کا جو رہبر ہے اس کا ساتھ دے دو، تمہیں سلمان بھی بن جاؤ گے، مالک اشتر بھی بن جاؤ گے، میسم تمار بھی بن جاؤ گے، قاسم سلیمانی بنو گے۔ قاسم سلیمانی پر مالک اشتر بھی رش کرتے ہوں گے، نہیں سمجھتے آپ؟ مالک اشتر قاسم سلیمانی پر رش کرتے ہوں گے، اور قاسم سلیمانی نے کہا ہوگا جا کر کے کہ مالک اشتر تو نے تو اپنے مولا کو سامنے دیکھا تھا، تم اس کی اطاعت کرتے رہے، میں نے نہیں دیکھا، میں غیبت میں مولا کی اطاعت کرتا رہا ہوں کہ میرا مولا کون ہے۔ توجہ کیا آپ نے؟ تو کس کا رتبہ بڑا ہے؟ تمہیں کیا ضرورت ہے پریشان ہونے کی؟ کیا ہم علی کے دور میں نہیں آئے؟ سمجھ میں آیا؟ یہ جواب ہے سیدھا پروردگار کا، تم جس کے دور میں ہو اس کی اطاعت کرو۔ معصوم غیر معصوم تمہیں کوئی لینا دینا نہیں ہے، معصوم کا کوئی اور کام ہوتا ہے، کام سب کا ایک ہی ہے۔ دین جو یہی دین معصوم پیش کرتا ہے، یہی دین آج پیش کیا جا رہا ہے۔ توجہ کیا آپ نے؟ یہی دین انشاءاللہ امام زمانہ آئیں گے پیش کریں گے، یہی دین جو آ چکا ہے اسی کو پیش کریں گے، اور جب عمل کروائیں گے نا تب اس وقت لوگ چیخ اٹھیں گے، جب عمل کروائیں گے۔ اس لیے کہ آپ ایک صلوات پڑھیں محمد و آل محمد۔ جب کوئی عمل نہیں کرے گا تو سزا ملے گی، جب کان کھینچے جائیں گے کوڑے لگیں گے۔ نماز نہیں پڑھی، ایک ٹائم کی نماز چھوٹ گئی، تعزیر جاری ہو کے لگاؤ کوڑے، کتنے کوڑے لگیں گے، سمجھ میں آیا؟ تاکہ آج کے بعد نماز نہ چھوڑے، اور کوئی برائی کرے گا تو کوڑے لگیں گے، نتیجے میں کوئی برائی جو ہے نہیں کرے گا، لوگ چیخ اٹھیں گے کہ یار یہ کون سا دین ہے جو یہ لے کر کے آئے۔ عزیزان سمجھ میں آ؟ مرنے کے بعد اگر کوئی اس طرح کی بات کرے گا تو وہ بخشا نہیں جائے گا۔ زندگی میں تو چلو میں سب کو بخش کے جاؤں گا انشاءاللہ، لیکن مرنے کے بعد اگر کسی نے اس طرح کی حرکت کی تو نہیں بخشا جا سکتا۔ مرنے کے بعد ہماری بات حجت، جتنی باتیں میں نے کہی ہیں یہ مرنے کے بعد حجت ہو جائیں گی، جب تک میں زندہ ہوں آپ ان کو کاٹ سکتے ہو۔ سمجھ میں آ رہا ہے آپ حضرات کی؟ آپ ان کو کاٹ سکتے ہو۔ لہذا عزیزوں، دوستوں، بزرگوں، کم سے کم اپنی یونٹی، اپنا اتحاد برقرار رکھنے کے لیے کم سے کم ہمیں ایک دن جو یہ ملتا ہے سال کا، اس کو اس طریقے سے منانا چاہیے کہ رسول خدا خوش ہو جائیں، فاطمہ زہرا خوش ہو جائیں، تو جو کہ آپ حضرات نے، اور امام حسین علیہ السلام خوش ہو جائیں، کربلا والے خوش ہو جائیں، امام زمانہ خوش ہوں، ان کے دل کو تسلی ملے کہ میرے ماننے والوں نے آج ایسا دن منایا ہے کہ میرا دل خوش ہو گیا، کہ ہے کہ ایسے ہیں ماننے والے کہ جو پورے دل کے ساتھ، پورے وجود کے ساتھ جو ہے وہ حسین کی عزاداری مناتے ہیں اور اپنے آپ کو حاضر کرتے ہیں، تو جو بھی آپ نے پورے وجود کے ساتھ، تو امام کا دل خوش ہو جائے گا۔ اور ایک دن کے لیے اگر امام کا دل خوش ہو جائے تو اس سے بڑی کوئی دولت ہی نہیں ہے ہمارے لیے، اس سے بڑی کوئی نعمت ہی نہیں ہمارے لیے، آپ یقین مانیں۔ امام کی خوشی سے بڑھ کے کوئی ہے دولت، کوئی نعمت ہے؟ ساری دنیا ایک طرف اور امام کے دل کی خوشی ایک طرف۔ اللہ اکبر۔ بس ہمیں پتہ چلے کہ ہمارا امام خوش ہے، ہمیں پتہ چلے۔ اور یہ بات میں نے رات کی مجلس میں عرض کی تھی، آپ کو یہ جملہ آپ کے حوالے کروں، اس کے بعد چند فکرے مسائل کے، کہ دیکھیں کسی کو اگر پتہ لگانا ہے کہ کوئی ہم سے خوش ہے یا نہیں، یہ جوان یہاں کچھ کل سے آج زیادہ بیٹھے ہیں، سب کو پیغام چلا جائے گا، کسی کو اگر پتہ لگانا ہے کہ بھائی فلاں مجھ سے خوش ہے یا نہیں ہے، تو اپنے دل میں جھانک کے دیکھو تم مجھ سے خوش ہو یا نہیں، فلاں مجھے پسند کرتا ہے یا پسند نہیں کرتا ہے، اپنے دل میں جھانک کے دیکھو تم اسے پسند کرتے ہو یا نہیں کرتے ہو۔ اگر تمہیں یہ آزمانا ہے کہ امام تمہارا تم سے خوش ہے یا نہیں، مجھ سے خوش ہے یا نہیں، تو ہمیں اپنے دل میں جھانک کے دیکھنا پڑے گا کہ کتنی جگہ امام کے لیے ہمارے دل میں ہے، کتنے اطاعت کا جذبہ امام کے لیے ہمارے دل میں ہے، کتنا جانثاری اور فداکاری کا جذبہ امام کے لیے ہمارے دل میں ہے۔ توجہ کیا آپ نے؟ ہم اپنے پورے وجود کو امام پر نثار کر سکتے ہیں یا نہیں، بغیر یہ پوچھے کہ مولا کیوں ایسا کر رہے ہیں،
مولا کیوں؟ کربلا والوں نے نہیں پوچھا امام حسین سے مولا ایسا کیوں کر رہے ہیں؟ تھوڑے تھے نا، کربلا میں کتنے تھے؟ تھوڑے تھے، 72 آدمی تھے، اور ادھر ہزاروں، یعنی جو کم سے کم تعداد 30,000 بتائی گئی ہے۔ مبالغہ آمیزیاں تو بہت زیادہ ہوتی ہیں، لیکن 72 کے مقابلے میں کیا 30,000 کم ہے؟ ایسے یہ نقطے کچھ ہیں جو قابل غور ہے عزیزان اکرام، 72 کے مقابلے میں 30,000 کم ہے کیا؟ بہت بڑی فوج ہے 72 کے مقابلے میں 30,000۔ اب ذاکرین جو کہتے ہیں 10 لاکھ کی فوج تھی کرنا، 10 لاکھ تو تھے ہی نہیں یار، پورے شام میں 10 لاکھ فوج نہیں تھی، 10 لاکھ کہاں سے آ جاتی؟ ادھر سے تو نہیں آئی تھی نا فوج، شام سے آئی تھی، ایسے میں کوفے کی فوج بھی نہیں تھی، شام کی فوج تھی۔ یہ شامی وحشی درندے تھے جنہوں نے امام حسین کو شہید کیا تھا، ان کو پتہ ہی نہیں تھا، وہ فوجی تھے، فوجی جس طرح کے ہمارے فوجی ہوتے ہیں، معاف کریں آپ حضرات جو ہے، فوجی کو پتہ نہیں ہوتا کہ آگے کون ہے، ماں ہے، باپ ہے، بہن ہے، بھائی ہے، فوجی کا ایک قانون ہوتا ہے، سمجھ آیا نہیں؟ وہ فوجی تھے بابا، ان کو نہیں پتا تھا کہ کون ہے آگے، کس کے مقابلے میں جائے، کہا ایک باغی ہے، ایک جنگ ہے، اس کو فتح کرنا ہے بس، اور اس طرح کے وحشیوں کو بھیج دیا، جانوروں کو بھیج دیا۔ اور جو خطوط کربلا سے آئے تھے وہ بھی جعلی تھے سارے، وہ بھی جعلی تھے بابا، عبید اللہ ابن زیاد نے اور یزید کے آدمیوں نے جائے وہ اپنے لوگوں سے خطوط لکھوا کے بھیجے تھے امام حسین کے پاس، تو جب جناب مسلم وہاں پہنچے تو پتہ چلا، سمجھ میں آیا؟ جعلی تھے سارے۔ ایک کوفے والوں پر ویسے ہی الزام آتا ہے جو شیعہ ہے کوفے کے، شیعہ تو بیچارے زندانوں میں تھے اور بہت زیادہ پریشانی کی حالت میں شیعہ تھے، امام حسن کے دور سے ہی شیعوں کے اوپر بہت زیادہ فشار تھا کوفے میں، سخت فشار تھا کوفے کے اندر، سخت دباؤ تھا شیعوں کے، تو شیعہ حرکت نہیں کر سکتے، ورنہ شیعہ اس کو، وہ شیعہ ہو نہیں سکتا ہے یار جس کو پتہ چلے امام مصیبت میں ہے اور ورنہ آئے ساتھ دینے کے لیے، ایسا نہیں ہو سکتا ہے۔ میں نے کہا آج بھی یہ شیعہ ہیں، ان کو اگر پتہ چلے کہ امام مصیبت میں اور ہمیں وہاں جانا ہے تو یقیناً یہ جانیں قربان کریں گے، ایسی بات نہیں ہے، تھوڑی بہت غلطیاں ہیں لیکن جان قربان کریں گے، ضرور کریں گے۔ توجہ کیا آپ نے؟ شیعوں کے اوپر یہ الزام نہیں آنا چاہیے، شیعہ کے اوپر یہ الزام نہیں آتا ہے، آیا سمجھ میں؟ شیعہ کے اندر یہ جذبہ ہے، اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے، وہاں تھا ان کے اندر، لیکن وہ انہوں نے کیا، لیکن پھر بھی 30,000 کی فوج کے مقابلے میں 72، کسی نے نہیں پوچھا مولا آخر آپ یہ کیوں کر رہے ہیں؟ آیا سمجھ میں؟ ہم کوئی چارہ کرتے ہیں، کوئی تدبیر کرتے ہیں، رات کی تاریکی میں بھاگ جاتے ہیں، ادھر ادھر چلے جاتے ہیں، نکل جاتے ہیں کہیں دشمن سے بچ کے، یا سب مل کے ایک ساتھ جنگ کرتے ہیں دشمن کے ساتھ، اس کا قلع کما کر دیں گے نا۔ مولا نے کہا بھی رات کو چراغ گل کر کے، شب عاشور چراغ گل کیے، چراغ بجھا دیے، کہا جس چیز بیعت اٹھا لیتا ہوں، جس جس کو جانا ہے چلا جائے، جس جس کو جانا ہے چلا جائے۔ کوئی نہیں گیا، جب چراغ جلائے دوبارہ کوئی نہیں گیا، سارے وہاں بیٹھے تھے، بجائے اس کے کہ وہ پوچھتے مولا ایسا کیوں کہتے ہیں، مولا نے کہا چلے جاؤ تو نہیں گئے، بس اس کو کہتے ہیں ماننے والا، یعنی ماننے والا نہیں پوچھتا ہے ایسا کیوں ہے، ایسا کیوں نہیں ہے، یہ کیا ہے، وہ کیا ہے، توجہ کیا نہ، وہ اس طریقے سے مانتا ہے، وہ اس طریقے سے مانتا ہے، بات مان لی تو مان لی، بات ختم ہوئی، اب نہیں پوچھنا ہے، ایسے تھے وہ۔ ایسا مومن ہمارے مولا کو بھی چاہیے، ایسے ماننے والے ہمارے مولا کو چاہیے، ہمارے زمانے کا جو امام ہے، وہ کہاں کہاں جاتا ہے روز عاشور کچھ پتہ نہیں، دنیا میں جہاں جہاں حسین کا ذکر ہوتا ہے ہر جگہ میرا مولا جاتا ہوگا، یقیناً جاتا ہوگا، ہر جگہ حاضری دیتے ہیں جہاں بھی حسین کا تذکرہ کرنے والے ہیں۔ ہماری وجہ میں بھی انشاءاللہ حاضری مولا آئے ہوں گے اور مشرف فرمایا ہوگا، ضرور مشرف فرمایا ہوگا، ایسی بات نہیں ہے کہ ہمیں مشرف نہیں فرمایا ہوگا، ایسا نہیں مشرف فرماتے ہیں، سب کے اوپر نظر ہے، سب کے اوپر نگاہ ہے، مولا کی سب کے اوپر نگاہ ہے۔ آپ لوگ ذرا سا بھی شک نہیں کرنا، شک نہیں کرنا مولا کے بارے میں کہ جب ہم یاد بھی ہیں مولا کو یا یاد نہیں، ہمارے اوپر نگاہ ہے، شک نہیں کرنا بھائی، شک کرنے والا مومن نہیں ہو سکتا ہے، ہمیں یاد ہے مولا، ہمیں یاد کرتے ہیں، ہم گناہ گار ہیں، بدکار ہیں، جیسے بھی ہیں، ہمیں مولا ضرور یاد کرتے ہیں اور یاد رکھے ہوئے ہیں، اور اس امید میں ہے کہ انشاءاللہ ایک نہ ایک دن ٹھیک ہوگا، یہ ٹھیک ہو جائے گا، یہ ٹھیک ہو جائے گا ایک دن۔ اللہ اکبر۔ امام حسین، بس میں آپ کی زحمتوں کو تمام کو، جب جنگ کر رہے تھے، امام حسین جب جنگ کر رہے تھے، اس کے بعد میں آؤں گا تھوڑا پیچھے کے واقعات دو ایک آپ کے سامنے پیش کروں، لیکن جب جنگ کر رہے تھے تو ایک شخص کھڑا دیکھ رہا تھا، 10 آدمی حسین کے مقابلے میں آئے، ان کو چھوڑ دیا حسین، تلوار مارنا چاہتے چھوڑ دیا، جا بھاگ جا، دوسرا ہے اس کو بھی کہا نکل جا، جان بچا کے نکل، وہ نکل جاتے تھے۔ وہ شخص آگے کا مولا یہ کیا حسین، یہ کیا ہے، میں تماشا دیکھ رہا ہوں، 10 آدمی آئے، آپ نے ان کو چھوڑ دیا،
کہا ان کی نسلوں میں مومن پیدا ہونے والے، ان کی نسلوں میں مومن پیدا ہونے والا ہے، اس لیے میں نے اس کو چھوڑ دیا ہے۔ سمجھ میں آیا؟ اور ان کی نگاہ تو دور تک رہتی ہے، نسلوں میں اگر کوئی مومن پیدا ہونے والا ہے وہاں تک نظر ہے، اور اس کو معاف کیا، اس کو نہیں قتل کیا۔ توجہ کیا آپ حضرات نے، یہ ہے مولا، اس کو کہتے ہیں امام۔ ایسا ہوتا ہے ہمارا امام تو ہمارا امام تو کتنا برداشت کرتا ہے اس زمانے کا امام، ہم اور آپ تو اندازہ نہیں لگا سکتے میرے دوستو، اندازہ لگا ہی نہیں سکتے ہم اور آپ کہ کتنا یاد کرتا ہے، کتنا برداشت کرتا ہے، کتنا شدت سے انتظار کرتا ہے ہمارا، شدت سے انتظار۔ توجہ کیا آپ نے، تو اتنی شدت ہمارے اندر بھی ہونا چاہیے امام کے سلسلے میں، اتنی شدت کے ساتھ چاہت ہونا چاہیے، محبت ہونا چاہیے، جذبہ اطاعت ہونا چاہیے، تب جا کر کے جو ہے وہ ہماری انشاءاللہ۔ اور یہ عزاداری ہمیں اس چیز کے قریب کر سکتی ہے، یہ عزاداری جو ہے، گریا، یہ ماتم، یہ رونا، یہ اشک ہمیں اس چیز کے قریب کا، جب دل ٹوٹتا ہے انسان کا تو اس کے اندر پھر گنجائش پیدا ہوتی ہے بہت ساری چیزیں جو ہیں وہ قبول کرنے کی۔ سمجھ میں آیا؟ تو اب جب اس میں عزا میں جب آنسو بہتے ہیں تو ان آنسو جب بہاؤ، پہلے تو آنسو اچھی طریقے سے بہاؤ انشاءاللہ، رو اچھے طریقے سے، ایسی بات نہیں رو، اور پھر اس کے درمیان دعا بھی کرو اللہ سے، روتے ہوئے دعا کرو، آنسو بہاتے ہوئے اللہ سے دعا کرو کہ خدا جو کمی ہمارے اندر ہے تو اسے دور فرما، تاکہ ہم اپنے مولا کے قابل بن سکیں۔ اس وقت دعا کرو تو آپ یقین مانو میرے دوستو، یہ میرا اپنا تجربہ ہے، یہ میرا اپنا تجربہ ہے کہ جب بھی مثلا کہیں مجلس میں شریک ہوتا تھا یا آج بھی، تو جب آنسو نکلتے ہیں روتا ہوں تو کوئی نہ کوئی دعا مانگ لیتا ہوں، اور پوری بھی ہو جاتی ہیں۔ بہت بھائی پوری نہ ہوتی تو میں یہاں تک تھوڑی پہنچتا، یہ تو انہوں نے پہنچایا یہاں تک، ایسے ہم نے قدم قدم پر جو ہے وہ سہارا دیا، یہاں تک پہنچا، سہارا مل جاتا ہے۔ اللہ اکبر، اتنا سہارا یہ کوئی سوچ بھی نہیں سکتا ہے بھائی۔ اور امام کس طرح یاد کرتے ہیں، کیسے مشکل آسان کرتے ہیں، ہمیں آپ کو پتہ نہیں چلتا ہے، مشکل آسان کر دیتے ہیں۔ یہ ضروری ہے کہ یہ عزاداری جو ہمیں امام کے قریب کرے، بس یہ بہت زیادہ ضروری ہے دوستو، امام کے ایک دوسرے کے بھی قریب کرے اور امام کے بھی قریب کرے۔ اور ہم اگر امام کے قریب ہو گئے تو یقیناً ایک دوسرے کے قریب ہو جائیں گے، ایک دوسرے سے بھی دور نہیں رہیں گے، پھر نہیں رہیں گے۔ سمجھ میں آیا؟ تو یہ قریب کرے ہمیں۔ بس میں آپ کی زحمتوں کو تمام کرتا ہوں۔ میرے عزیز نے امام حسین علیہ السلام کی رخصتی پڑھی، آپ نے سنا، مصاب ہوئے، گریہ کیا آپ نے، یہ عصر عاشور ختم ہو گئی ہے، اب شام غریبہ نزدیک ہے، ایسے میں اب کربلا میں سب شہید ہو چکے ہیں، اب شام غریبہ نزدیک ہے۔ لیکن میں امام حسین علیہ السلام کے سلسلے میں جب رخصت ہو رہے تھے تو راوی کہتے ہیں، حمید ابن مسلم کہتا ہے، رخصت ہو رہے تو خیمے کا پردہ کبھی اٹھتا تھا کبھی گرتا تھا، حسین نے جا کے آواز دی بیویوں کو، یا زینب، یا ام کلثوم، یا رقیہ، یا رباب، علیکن من السلام۔ اب ظاہر سی بات ہے جب بیویوں نے یہ سنا ہوگا تو ان کے دل پہ کیا گزری ہوگی، کوئی سوچ ہی نہیں سکتا ہے نا عزیزوں، کوئی سوچ سکتا ہے؟ اگر تصور میں جھانک کے دیکھو اپنے دل میں، سوچو کربلا میں کہ اس وقت جو ہے کیا، اس سے پہلے تھوڑی دیر پہلے کیا حالت تھی، جب اتنی لاشیں خیموں میں آئیں، علی اکبر کی لاش پڑی ہے، قاسم کی لاش پڑی ہے، عباس کی لاش پڑی ہے، اور انصار کی لاشیں پڑے ہیں، بنی ہاشم کی لاشیں پڑے ہیں، ننھے مجاہد کی لاش ہے، علی اصغر کی، 6 بچوں کی لاشیں، تقریباً 6 بچے شہید ہوئے ہیں کربلا میں، ایسے انہیں چھوٹے چھوٹے بچے، 6 بچے، ان کی لاشیں پڑی ہوئی ہیں۔ اور ایسے میں جو اکیلا وارث بچہ ہے اس پورے قافلے کا، امام حسین، وہ آ کے کہتا ہے، بیویوں میرا آخری سلام قبول۔ یہ سوچ ہی نہیں سکتا آدمی کہ بیویوں کے دل پہ کیا گزری ہوگی، یعنی کس دل پہ، کس دل سے حسین نے آ کر کے رخصت طلب کی ہے، اور کس دل سے رخصت کیا ہے رخصت کرنے والوں نے۔ اللہ اکبر۔ اس لیے راوی کہتا ہے کہ جب امام نکلنا چاہتے تھے تو بیویاں حلقہ باندھ کر کے کھڑی ہو جاتی تھی کہ مولانا چاہیے، ہمیں کس کے سہارے چھوڑ کے جا رہے، اب تو کوئی نہیں بچا ہے، کوئی نہیں بچا ہے، کس کے سہارے چھوڑ کے جا رہے ہیں۔ 7 بار خیمے کا پردہ اٹھا، 7 بار خیمے کا پردہ گرا، آخر میں حسین خیمے سے برآمد ہوئے۔ اللہ اکبر۔ خیمے سے برآمد ہو کر کے دائیں دیکھا، بائیں طرف دیکھا، ادھر ادھر دیکھا، زینب سمجھ گئی
کہ میرا بھیا علی اکبر کو تلاش کر رہا ہے، میرا بھیا عباس کو تلاش کر رہا ہے کہ کوئی تو آئے حسین کو سوار کرے۔ جب بھی سوار ہوتے تھے علی اکبر آگے بڑھتے تھے، عباس آگے بڑھتے تھے، بنی ہاشم میں جو بھی دیکھتا تھا آگے بڑھتا تھا۔ آج کوئی نہیں ہے سوار کرنے والا۔ زینب نے آواز دی، بھیا گھبراؤ نہیں، اب اس کے بعد زینب عباس بھی ہے، اب اس کے بعد زینب اکبر بھی ہے، اب اس کے بعد زینب کو سب کچھ کرنا ہے نا، تو میں سوار بھی اپنے ہاتھوں سے کرواؤں گی۔ آئے زینب نے سوار کیا حسین کو، اللہ اکبر، کس دل سے سوار کیا ہوگا۔ تھوڑا آگے بڑھے امام حسین علیہ السلام، گھوڑا رک گیا۔ جب گھوڑا رکا تو حسین نے کہا میرے گھوڑے یہ آخری سواری ہے، مجھے مقتل تک پہنچا دے، میدان تک پہنچا دے، اس کے بعد تو آزاد ہے، تو جہاں مرضی چلے جانا۔ ایک مرتبہ گھوڑے نے پہلے زمین کی طرف دیکھا، پھر حسین کی طرف دیکھا، گویا زبان حال سے کہہ رہا تھا کہ مولا چلوں کیسے، ذرا دیکھے میرے قدموں سے سکینہ لپٹے ہے، آواز دے رہی ہے میرے گھوڑے بابا کو نہ لے جا، جو بھی مقتل میں گیا ہے وہ زندہ واپس نہیں آیا ہے۔ وہ حسین ایک مرتبہ گھوڑے سے اترے، بچی کو سینے سے لگایا، پیار کیا، کہا سکینہ میں تو پوچھ کے آیا تھا، میں تو رخصت ہو کے آیا ہوں، میرے پیچھے آنے کا سبب کیا ہے؟ کہا بابا پیاس لگی ہے، کوئی پانی پلانے والا نہیں ہے۔ اللہ اکبر، حسین نے زمین کربلا پہ ٹھوکر ماری، پانی برآمد ہوا، کہا سکینہ کوزہ لے آؤ، پانی بھر لو، اپنی پیاس بجھا لو۔ بس عزیزو ایک مرتبہ سکینہ گئی، کوزہ لایا، پانی بھرا، پینا چاہتی ہے، کہا سکینہ ایک بات یاد رکھنا، اگر تم نے پانی پی لیا تو تیرے بابا کا امتحان ناقص رہ جائے گا۔ میں اللہ دیکھنا چاہتا ہے کہ میں ایسی حالت میں دنیا سے جاؤں جب میرے سارے بچے پیاسے ہوں، اہل حرم پیاسے ہوں، کسی کو پانی نصیب نہ ہوا ہو۔ اللہ اکبر، سکینہ نے پانی پھینک دیا، حسرت بھری نگاہ سے باپ کو دیکھا، کہا بابا خدا حافظ، خدا حافظ کیا۔ حسین مقتل کی طرف گئے۔ بس میں آپ کی زحمت تمام کرتا ہوں عزیزان گرامی، خدا کو کسی غم میں نہ رلائے سوائے غم سید الشہداء کے۔ ایک مرتبہ حسین فوج اشقیاء کے سامنے پہنچے اور اتمام حجت کی، حسین نے اپنا تعارف کروایا کہ میں نبی کا نواسا ہوں، علی کا دل بند ہوں، فاطمہ کا لخت جگر ہوں، میں فرزند زمزم ہوں، میں فرزند صفا و مروہ ہوں، میں فرزند کعبہ ہوں۔ حسین نے اپنا تعارف کروایا، اتمام حجت کی، دشمنوں پر کوئی اثر نہیں ہوا۔ اس کے بعد دشمنوں کی طرف سے حملہ ہوا، پھر علی کے شیر نے ایک مرتبہ فوج پر حملہ کیا اور کہا اے اشقیاء، اے بدبختو، آؤ میرے سامنے، تم نے میرے علی اکبر کو مارا، تم نے میرے قاسم کو مارا، تم نے میرے عباس کو مارا۔ حسین تلوار چلاتے جا رہے تھے اور زبان سے یہی کہہ رہے تھے۔ اس کے بعد کہے یا ابطال الصفا یا فرسان الحجاں، اے میرے شیرو جو سر کٹا کے لیٹے ہوئے ہو، شہید ہو کر کے لیٹے ہوئے ہو، ذرا آؤ دیکھو حسین کی جنگ دیکھو، پیاسے کی جنگ دیکھو، ایک بے کس کی جنگ دیکھو، ایک غریب کی جنگ دیکھو، جس کا بیٹا شہید ہو گیا اس کی جنگ دیکھو۔ لاشیں تڑپ گئی، راوی کہتا ہے لاشیں تڑپی لیکن بے بس سے شاید آواز آئی مولا ہم بے بس ہیں، اب ہم آپ کی مدد کے لیے نہیں آ سکتے ہیں۔ اتنی جنگ کی حسین نے کہ راوی کہتا ہے فوجیں کوفے کی دیواروں سے جا کر ٹکرا گئی، الامان الحفیظ کی صدائیں بلند ہو رہی تھی۔ شاید حسین یہ باور کرانا چاہتے تھے کہ دشمنان خدا، اگر تم جنگ کرنا ہو، ہم جنگ
جنگ کرنا چاہتے تو جنگ ایسی ہوتی کہ ہمیشہ یاد رکھی جاتی، لیکن ہمارا مقصد جنگ کرنا نہیں تھا۔ بس ایک مرتبہ آواز آئی ہاتف غیبی کی، یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی۔ اے نفس مطمئنہ میری طرف پلٹا، میں تجھ سے راضی ہوں، تو مجھ سے راضی ہے، میری جنت میں داخل ہو جا، میرے بندوں میں شامل ہو جا۔ آواز آئی، حسین نے تلوار کو لیام میں رکھا، دشمن نے دیکھا کہ حسین نے تلوار کو لیام میں رکھ دیا ہے، بکھری ہوئی فوج سے مٹائی، چاروں طرف سے حملے ہونے لگے۔ اب حسین صرف برداشت کر رہے ہیں، بدن نازنین نیزے برداشت کر رہا ہے، پتھر برداشت کر رہا ہے، تیر برداشت کر رہا ہے، پیشانی پر تیر لگا، بائیں ہاتھ سے تیر کھینچا، کہا انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اکیلا حسین مقتل میں کھڑا ہے، چاروں طرف دشمن ہی دشمن ہے اور کوئی نہیں ہے۔ بس جب تیر اتنے لگے حسین سینے فرس کے اوپر نڈال ہو گئے، زمین کی طرف آنے لگے، بدن نازنین کو تیروں کے اوپر معراج ہوئی، حسین کا بدن تیروں کے اوپر معلق ہو گیا اور آہستہ آہستہ تیر چبھنے لگے، بدن زمین کی طرف آنے لگا۔ ایک مرتبہ شمر کند خنجر لے کر کے آگے بڑھا، ادھر سے فاطمہ زہرا آگے بڑھے، آ میرے لال تو میری گود میں آ جا، حسین میں نے وعدہ کیا تھا میں تیرے ساتھ ساتھ رہوں گی، میرے بچے میں اپنے ہاتھوں سے یہ قربانی بارگاہ ربوبی میں پیش کرنا چاہتے ہوں۔ شمر کا خنجر چلنا شروع ہوا، حسین آواز دینے لگے، رب انی قد اوفیت بعہدی اوف بعہدک، پروردگارہ میں نے اپنا وعدہ پورا کیا، اب تو اپنا وعدہ پورا کر، میرے نانا کے امت کو بخش دے۔ سر تن سے جدا ہوا، زمین کربلا کو زلزلہ آیا، فرات کا پانی نیزوں اچھلا۔ ایک مرتبہ زینب نے سید سجاد کا شانہ ہلایا، کہا بیٹا سید سجاد دیکھو کیا قیامت آ